أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالیٰ جی آج ہمارے 6 روزہ تربیتی کورس کی آخری نشست ہے، آخری کلاس ہے. ان 5 دنوں میں ہم نے جو پڑھایا اللہ تعالیٰ اسے اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کے آپ کو مجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف یاد رکھنے کی بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست میں ہم کچھ پڑھیں گے نہیں، یعنی باقاعدہ کوئی مضمون تو نہیں پڑھیں گے، لیکن جیسا کہ میں نے اعلان بھی کیا اور اشتہار کی صورت میں بھی آپ حضرات اس بات سے آگاہ ہیں کہ آج صرف سوال جواب کی نشست ہوگی. تو احباب نے سب سے پہلے یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ پچھلے 5 دنوں میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، ان اسباق میں سے کسی چیز کی، کسی سبق کی سمجھ نہیں آئی یا کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آئی تو انتہائی تحمل کے ساتھ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں. پچھلے 5 دنوں میں جن موضوعات کو ہم نے پڑھا ہے ان موضوعات کے حوالے سے کوئی سوال جو رہ گیا ہو یا کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو بڑے آرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی. جی جی میرے صحابہ کرام اور میرے تابعین پر دوزخ کی آگ، ان پر دوزخ کی آگ حرام ہے. یہ واضح حدیث ہے کہ صحابہ کرام وہ جنتی ہیں. ایک عام شخص کیسے اس چیز پر صحابہ کرام پر فتویٰ لگا سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ جہنمی ہے یا یہ ہے؟ ایک عام شخص یعنی کہ ایک بنتا ہی نہیں اس بات کو سوچ کے وہ کہے. ہاں جی یہی جی آپ نے ایک شکر صحابہ کے بارے میں بتایا تھا کہ بیعت لیتے ہیں، وہاں پر یہ جب عمار بن یاسر کا فرمایا کہ جو ابو الغازی ہے وہ بھی وہاں پر تھے، انہوں نے بھی بیعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پہلے ہی علم تھا کہ جو عمار بن یاسر ہے ان کو باقی جماعت ہے. اگر ان کو پہلے ہی اس چیز کا علم تھا تو پہلے ہی ادھر بتا دیتے جو ابو الغازی ہے وہ جہنمی ہے، وہ میرے جو عمار بن یاسر صحابی ہیں ان کو قتل کر دیتے. یہ تو واضح حدیث ہے اس پر. ہاں یہی بات ہے کہ ہم نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھی تھی پرسوں، ان کا بھی مفہوم یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور میں نے مثال دے کے واضح کیا تھا کہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے اعمال چیک کر کر پھر اس پر فتویٰ لگائیں. کسی صحابی کے اعمال چیک کریں اور پھر اس پر خود سے فتویٰ لگائیں کہ جی یہ ان کی نمازیں. دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کوڑے لگائے شراب پینے کی وجہ سے، یا جن کے ہاتھ کاٹے گئے، یا جن کو زنا کرنے کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے، یا جن شادی شدہ صحابہ کو زنا کرنے کی وجہ سے رجم کیا گیا، وہ صحابہ ہی تھے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ سزائیں دیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کس کے قصوروار تھے، اللہ کے یا آپ کے؟ بولیے، وہ کس کے قصوروار تھے، ہمارے یا اللہ تعالیٰ کے؟ تو جب وہ قصوروار تھے اللہ تعالیٰ کے تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان پر کوئی بات کر سکیں. یہاں میں ایک اور بات سے یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں. ہمارے ہاں یہاں یہودیت تو نہیں ہے، یہودی نہیں ملتے، لیکن عیسائی موجود ہیں.
ہمارے گھروں کے ساتھ ان کے گھر ہیں، ہمارے محلے میں وہ رہتے ہیں. آپ کسی عیسائی کو کسی دن تجربے کے لیے پوچھیے اس سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیحیوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ آپ کسی دن تجربے کے لیے نا کسی عیسائی کو روک کے پوچھیں تو وہ آپ کو کہے گا جی وہ جو 12 حواری تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ سب سے بہترین لوگ تھے مسیحیوں میں سے، عیسائیوں میں سے. وہ 12 حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ سب سے بہترین لوگ تھے. اسی طرح یہودیوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے نا وہ یہودیوں میں سب سے بہترین لوگ تھے. اور آپ اسی طرح پوچھئے اہل تشیع کو جو نبی کریم علیہ السلام کی امت کہلاتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اس امت کے سب سے برے لوگ کون تھے؟ تو وہ کہیں گے صحابہ. یعنی کیسی بات ہے کہ یہودیوں سے سوال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہماری امت کے بہترین لوگ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے. عیسائیوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی کہ ہماری امت کے بہترین لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے. اور جب آپ ان سے پوچھیں گے جی اس امت کے برے لوگ کون تھے تو یہ کہیں گے جی صحابہ نے ہی سب کچھ کیا جی، صحابہ نے قرآن میں تبدیلی کر دی جی، صحابہ نے اپنے مطلب کی آیتیں رکھ لیں اور اپنے مطلب کی آیتیں بنا کے اس کو قرآن بنا کے پیش کیا. تو اس قرآن میں تو صورت فاطمہ بھی تھی، صورت علی بھی تھی، صورت حسن بھی تھی، صورت حسین بھی تھی. تو ان صورتوں کو صحابہ نے نکال لیا. قرآن تو کہتا ہے کنتم خیر ائمۃ، ہم نے 12 اماموں کو بہترین بنایا اور انہوں نے ائمۃ کی جگہ امتن کر دیا. تو اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں اور کر کے کہتے ہیں جی سب سے برے لوگ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے. تو ان سے بہتر تو یہودی عیسائی ہیں نا، جو کم از کم اپنے نبیوں کے اصحاب کا احترام تو کرتے ہیں نا، انہیں اپنے میں سے بہترین لوگ تو سمجھتے ہیں نا. تو اسی لیے یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بشارتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے مجموعی طور پر اپنی امت کے لیے جتنی بشارتیں بیان فرمائی ہیں، ان بشارتوں کے اور ان خوشخبریوں کے سب سے پہلے حقدار نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ان خوشخبریوں کے سب سے پہلے حقدار ہیں، سب سے پہلے حقدار. نبی کریم علیہ السلام کی کتنی ہی حدیثیں ہیں سیاستہ کے اندر. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا لوگ پوچھیں گے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ فرمایا پھر اس کے بعد ایک اور زمانہ ایسا آئے گا لوگ کہیں گے اب رسول اللہ کو دیکھنے والے تو روئے زمین پر موجود نہیں ہیں، کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ پھر کتنی حدیثیں سرکار نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میں مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا پھر ان کا زمانہ سب زمانوں سے بہترین ہے. تو زمانے وہ بہترین تھے تو لوگ بھی وہی بہترین تھے. اگر زمانہ وہ بہترین تھا تو لوگ بھی وہی بہترین تھے. تو اس لیے ہمیں یہ جرت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کی ذات پر کوئی تبصرہ کریں، ان کے اعمال پر تبصرہ کریں. ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے. اور یہ جو صحابہ کی لڑائیاں ہیں نا آپس میں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، ان میں بھی پڑھنے سے علماء نے منع فرمایا ہے. بندہ ان میں پڑھے گا اور اس کو پڑھے گا، ادھر سے بھی پڑھے گا ادھر سے بھی پڑھے گا تو دل میں وسوسے آئیں گے، بندے کے دل میں خیالات آئیں گے عجیب و غریب قسم کے. اور اگر انہی خیالات کی کشمکش میں اس نے کسی ایک طرف کا فیصلہ کر لیا تو اس کے ایمان کا تو کڑاکا نکل جائے گا نا، بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ ادھر کا ہو گیا تب بھی بیڑا غرق، یا صرف ادھر کا ہو گیا تب بھی بیڑا غرق. تو مشاجرات یعنی صحابہ کی لڑائیوں میں نہیں پڑنا چاہیے. وڈیاں دیاں لڑائیاں نے وڈیاں تک ہی رہن دیو، وڈے جانن اللہ تعالیٰ جانے. امی ابا لڑتے ہون تے کی خیال ہے ابے دے مگر لگ کے امی نو چڑکا ماری دیاں نے یا امی دے مگر لگ کے ابے نو تکے ماری دے؟ کی خیال کی عقیدہ ہے بھی وڈے لڑن دے نے، بس انہوں نے بھی کہیدا جی تسی بھی ہاتھ ہلا رکھو تے انہوں نے بھی کہیدا بھی تسی بھی ذرا حوصلہ کرو صبر کرو. انج ہی ہوندا نا. تے جے ہن بندہ کسے ایک دے آکھے لگ کے دوسرے نو تکے دینے شروع کر دے تے پھر بیڑا غرق تے اپنا ہی ہے نا. تو اسی لیے جب بندہ صحابہ کی لڑائیوں کو پڑھتا ہے نا اور اس معاملے میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی بس اے میرے حساب نال اے پاسا ٹھیک ہے.
پھر اپنی عقل کو عقل کل سمجھتا ہے، حالانکہ اہل سنت و جماعت کے علماء نے، بزرگوں نے، محدثین نے 1400 سالوں سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مشاجرات جتنے بھی ہوئے ان میں پڑھنا نہیں چاہیے. اور دوسرے نمبر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس کسی بھی صحابی نے جنگ کی کبھی بھی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہمیشہ حق پر تھے. یہ اہل سنت کا عقیدہ اور فیصلہ ہے کہ حق ہمیشہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور جو آپ کے مقابلے پر تھے وہ اجتہادی خطا پر تھے. ان سے اجتہادی خطا ہوئی، اور اجتہادی خطا وہ ہوتی ہے جس پر مجتہد کو ایک اجر ملتا ہے، ایک اجر ملتا ہے. تو مولا علی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے 2 اجر ہیں، اور ان کے مقابلے میں آ کر جن صحابہ نے جنگ لڑی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 1 اجر ہے. تو یہ بھی غلط فہمی آپ نکالیے. بعض لوگ یہ بھی بولیاں بولتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہوتا ہے. وہ بھائی حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل نہیں ہوتا. یہ شرعی اصطلاحیں ہیں کہ اجتہادی خطا ہو جانا اور کسی کا حق پر ہونا اور اس کے مقابلے میں مجتہد کا اپنے اجتہاد میں خطا پر واقع ہونا. تو یہ اس شرعی اصطلاح ہے، اس کو عام اردو والے حق اور باطل سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. ان کی مثال اردو والے حق اور باطل سے نہیں دی جا سکتی. یہ خالصتاً شرعی اصطلاحیں ہیں جو علماء نے بنائیں، فقہا نے بنائیں، کہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں باطل نہیں ہوتا. پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اسی صفین والے معاملے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ایک قوم نکلے گی جو دین سے نکلے ہوئے لوگ ہوں گے، یعنی خارجی. فرمایا کہ 2 مسلمان گروہ آپس میں جنگ کریں گے، ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، اور ادھر سے خارجی نکلیں گے. تو ان خارجیوں کو ان دونوں گروپوں میں سے، وہ جو مسلمانوں کے 2 گروپ ہوں گے، ان دونوں گروپوں میں سے اس خارجی گروپ کو وہ گروپ قتل کرے گا جو اولا بالحق، حق کے زیادہ قریب ہوگا. تو خارجیوں کو کس نے قتل کیا نہروان میں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا. تو معلوم ہو گیا کہ حضرت مولا علی اور ان کا لشکر اور ان کے اصحاب وہ صفین میں حق کے زیادہ قریب تھے. لیکن دوسرے گروپ کو بھی سرکار نے باطل پر نہیں فرمایا، لیکن فرمایا کہ حق کے زیادہ قریب یہ مولا علی والا گروپ تھا. تو اس لیے ہمیشہ شرعی اصطلاح میں حق کے مقابلے میں باطل نہیں ہوتا. حق ہمیشہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور مولا علی کے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ اجتہادی خطا پر تھے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. تو نبی کریم علیہ السلام کو جب اتنا پتہ تھا تو پھر ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس کا بھی علم دیا تھا کہ قاتل کون ہوگا. تو اگر حضرت ابو الغادیہ کے ایمان میں شک ہوتا یا ان کے جنت جانے میں کوئی شک ہوتا تو اصحاب شجرہ کے لیے جب آیت آئی اور نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی اعلان کیا کہ انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء کر لینا چاہیے تھا کہ سارے جنت جاون گے سوائے ابو الغادیہ دے، کیونکہ اے عمار نو قتل کرے گا. تو حضور علیہ السلام کوئی ہنٹ دیتے، کوئی اشارہ تو دیتے، لیکن رسول اللہ نے کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں دیا. تو قرآن اور حدیث اپنی جگہ پر رہے کہ اصحاب شجرہ میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں داخل نہیں کرنا. ہاں، ما کانا و ما یکون کا مطلب ہے جو ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا علم نبی کریم علیہ السلام کو دیا گیا مخلوق کے اعتبار سے. ہاں، وہ جو 5 چیزیں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جی کہ بارش کب ہوگی اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کل کیا ہوگا اور کون کہاں فوت ہوگا اور قیامت کب آئے گی. یہ جو 5 چیزیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے علوم خمسہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اس کا کیا ثبوت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ دے دیا گیا؟ تو دیکھیں، ایک تو بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کو لکھوائی تھی
کہ نبی کریم علیہ السلام نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے تک اور دوزخیوں کے دوزخ جانے تک سب کچھ بیان کر دیا۔ تو اس سب کچھ میں کل کون پیدا ہوگا، کون نہیں پیدا ہوگا، وہ سارا کچھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ نہ صرف پیدا ہونے والے آ گئے بلکہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا وہ سارا کچھ بھی آ گیا۔ پھر میں نے ترمذی کی صحیح حدیث لکھوائی تھی جو امام ترمذی نے امام بخاری سے جس کے بارے میں پوچھا تھا، اس میں تھا فتجلی لی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر چیز کو روشن کر دیا، وعرفت، اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ تو کل شیء میں کل کون پیدا ہوگا، بارش کب آئے گی اور قیامت کب آئے گی، یہ کل میں داخل ہیں یا نہیں؟ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم خمسہ بھی دے دیے تھے۔ پھر اسی پر ایک اور دلیل سن لیں، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ جب قلم پیدا ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قلم نے عرض کیا یا اللہ حکم کر، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان و ما یکون، ما کان و ما ہوا کائن، کہ جو ہو چکا وہ بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ تو اگر قلم کو یہ پتہ تھا کہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہونے والا ہے تو نبی کریم علیہ السلام قلم کے لیے بھی نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب قلم کو سب کچھ پتہ ہے، ما کان اور ما یکون کا پتہ ہے، تو پھر رسول اللہ کو قلم سے سرکار کا علم مخلوق سے زیادہ ہے۔ جی اچھا، یہیں پر میں ایک اور نقطہ محبت والوں کے لیے عرض کر دوں۔ اتنے بھابی بڑا رولا پاؤندے نے، آندے نے تسی آندے ہو سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دا نور پیدا ہویا، نبی پاک آندے نے سب تو پہلے قلم پیدا ہوئی، اللہ نے سب تو پہلے قلم نو پیدا کیتا، لہذا تہاڈی گل نہیں بندی۔ اسی آنے قلم نے کیتا کی، حدیث دے الفاظ نے اللہ نے سب تو پہلے قلم نو پیدا کیتا۔ قلم نے آکھیا یا اللہ میں کی لکھاں، تے اللہ نے کی فرمایا جو ہو چکیا ہے وہ لکھ۔ تے جدوں سب تو پہلے پیدا ہی قلم ہویا تے پھر پہلے کی ہو چکیا سی جڑا قلم نے لکھیا؟ وہ جڑا پہلے سی نا وہ مصطفیٰ دا نور سی، وہ مدینے دے تاجدار دا نور سی۔ ہاں تو کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں نا، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ علمی حضرات جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا علم جو ہے وہ حادث ہے، محدود ہے، وہ ساری بات، تو یہاں کہتے ہیں یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب یہ آپ ٹرم استعمال کرتے ہیں نا وہ ما کانا وہ ما یکون، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے، تو یہ اس میں کوئی فرق کیسے کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہی الفاظ ما کانا و ما یکون کتنے نے اللہ واسطے الفاظ کتنے ہیں؟ اس کا ترجمے کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی، میری بات سنیں، جو ہو چکا ہے وہ بھی اللہ ہی۔ میری بات سنیں، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، یہ بات سمجھائی تھی کہ اس مائک کا مجھے پتہ ہے، اس مائک کے اندر کتنے خانے ہیں، کتنی جالیاں ہیں، مجھے نہیں پتہ، اور ہر جالی کا، ہر سوراخ کا دوسرے سوراخ سے کیا رابطہ ہے، کیا نسبت ہے، اس کا بھی مجھے نہیں پتہ۔ یہ سوراخ کتنی لمبائی میں ہے، کتنی ان کی چوڑائی ہے، ان کے ہر گوشے کا مجھے نہیں پتہ۔ اسے کہتے ہیں علم محیط، یہ ہم صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ یعنی ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہمارے جسم پر جتنے بال ہیں نبی کریم علیہ السلام کو ان بالوں کا بھی پتہ ہے، ان بالوں کی گنتی کا بھی پتہ ہے، ہر بال کو دوسرے بال سے کیا نسبت ہے رسول اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، یہ بال کب اگیں گے، کب یہ نکلیں گے، یہ وہ۔ ہم اس کا علم محیط کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو دوسری گل یہ ہے کہ وہ جڑا قلم نے ما کان تے ما یکون لکھیا، قلم بری بھابیاں نو اعتراض نہیں، وہی گل قلم وہ اللہ نبی پاک نو بھی تے اللہ دے حکم نال ہی ہے نا بھئی، قلم ما کان ما یکون جانے تے بھابیاں دی توحید دے چولے نہیں ہلدے، تے جے اسی رسول اللہ واسطے من لئیے تو ادھر چولہا ہل جاندیاں نے، نہیں نا، فرق کرنا چاہیے۔ اگر رسول اللہ کے لیے ما کان اور ما یکون کا علم یا یہ ٹرم استعمال کرنا اس پر ڈاکٹر اسرار صاحب کو مسئلہ تھا تو قلم ما کان و ما ہوا کائن،
تو پھر اس کا مطلب وہاں بھی شرک ہونا ہے. شرک تے شرک ہے, بھاویں اللہ دے نال قلم نو رلاؤ تے بھاویں نبی نو رلاؤ. انج تے نہیں ہو سکتا نبی پاک نو رلاواں گے تے شرک ہے تے قلم نو رلاواں گے تے شرک کوئی نہیں. شرک تے شرک ہے نا. تو اگر یہی بات قلم کے لیے ثابت ہو تو شرک نہیں, رسول اللہ کے لیے ثابت ہو تو شرک دا مطلب رولا وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے. اسی میں نا کئی سوالات ہیں ایک دن سے لوگ اکٹھے ہوئے. اب وہ ایک بات ہماری چل رہی تھی کہ یہ علم غیب کے اوپر ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو چلے مان لیا. اب وہ باقی بزرگ اولیاء ولی اللہ ان سب کے لیے ہم اولیاء کے علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے. ہم اہل سنت من حیث الجماعت ہم اولیاء کے علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے. کشف ہوتا ہے بعض بزرگوں کو, بعض بزرگوں کو الہام ہوتا ہے, تو وہ انفرادی طور پر ہے, اسے بھی ماننا کوئی فرض واجب نہیں ہے. یعنی ایک بزرگ کہتے ہیں جی مجھے الہام ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے, تو اس کا الہام ماننا اس بزرگ کا یہ فرض واجب نہیں ہے. فرض واجب صرف وحی کی بات ہے جسے ماننے کے لیے قرآن حدیث نے ہمیں حکم دیا ہے بس. تو کوئی اللہ کا ولی اسے کوئی چیز کشف ہوتی ہے یا کوئی چیز الہام ہوتی ہے تو اس کی بات ماننا وہ ہم پر فرض واجب نہیں. اس لیے ہم اولیاء کے دعوے کے اولیاء اللہ کے لیے علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے. لیکن ایک بات ضرور کرتے ہیں, او بخاری میں حدیث ہے نا بڑی لمبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جدوں فرض پڑھن تو بعد نفل پڑھدا ہے نا, یعنی فرضاں دی پابندی دے نال نال نوافل بھی پڑھدا ہے, پھر وہ نفل پڑھ کے نا میرا قرب حاصل کر لیندا ہے. پھر جدوں میرا قرب حاصل کر لیندا ہے نا پھر میں رب اودیاں اکھاں بن جانا جنہاں نال وہ ویکھدا ہے, میں اودے کن بن جانا جنہاں نال وہ سندا ہے, میں وہ ہاتھ بن جانا جنہاں نال وہ پکڑدا ہے, میں وہ پیر بن جانا جنہاں نال وہ تردا ہے. اس حدیث دی شرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 6ویں صدی دے بہت بڑے محدث اور مفسر, انہاں تفسیر لکھی ہے مفاتیح الغیب, جنہوں تفسیر کبیر کیا جاندہ ہے, تفسیر رازی بھی کیا جاندہ ہے, تفسیر کبیر بھی کیا جاندہ ہے. اسے تفسیر سورہ کہف دی آیت نمبر 9 دی تفسیر کردے ہوئے ہیں انہاں ایہو ہی حدیث لکھ کے انہاں آکھیا ہے اللہ کو سچی مچی وہ ہاتھ نہیں بن جاندہ, اکھاں نہیں بن جاندہ, کن نہیں بن جاندہ, پیر نہیں بن جاندہ, بلکہ اس حدیث دا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ولی دیاں اللہ تعالیٰ دے جلال دا نور ولی دیاں اکھاں چاہ جاندہ ہے, پھر جویں وہ نیڑے ویندا ہے نا انجی وہ دور والی گل بھی ویکھ لیندا ہے. اللہ دے جلال والا نور ولی دیاں کناں وچ آ جاندا ہے, پھر جویں وہ نیڑے والی گل سندا ہے نا انجی وہ دور والی گل بھی سن لیندا ہے. اللہ دے جلال والا نور ولی دے ہاتھاں چ آ جاندا ہے, پھر جویں وہ لاگے دے کم کردا ہے نا اسی طرح انہاں ہاتھاں نال پھر وہ دور والے کم بھی کر لیندا ہے. اللہ دے جلال والا نور ولی دیاں پیراں وچ آ جاندا ہے, پھر جویں او ولی لاگے تر کے چلا جاندا ہے نا انجی اللہ دے جلال والے نور نال او اللہ دا ولی منٹاں سکنٹاں وچ دنیا دی سیر بھی کر لیندا ہے. اینا کسی مننے ہیں جنہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. وہ دی وجہ ہے نا کہ یاد رکھو علم غیب دا سورس, علم غیب دا ذریعہ وہ ہے وحی, اور وحی ہوندی ہے صرف نبیاں تے. اس واسطے اسی ولیاں دے علم غیب دا دعویٰ نہیں کرتے, لیکن اے شان جڑی اللہ رسول نے دسی اور جڑی امت دے علماء نے وہ دی شرح کیتی ہے اینا کو اسی مننے ہیں بس. شکریہ. ہاں جی. ایک اور دوسری بات اس میں کہ وہ آپ کل جو بات کیا کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اس معاملے میں, تو اہل حدیث کا تو ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ امام کے سروں ہے ہی کوئی تقلید ہی حرام ہے, تو ان کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے کہ یہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی یا نہیں پڑھنی؟ تو امام کو مان کے راضی نہیں آیا ہو تو پھر دوسری کا کدھر چلانا ہوگا. نہیں, اگر کوئی بندہ ایک ہوتا ہے تقلید کے لیے کسی کو امام ماننا, اور ایک ہوتا ہے نماز کے لیے کسی کو امام ماننا. جیڑا نماز واسطے کسی نو امام نہیں مننے گا وہ تے نماز ہی نہیں ہوئے گی, وہ تے نماز ہی نہیں ہوئے گی. جنی دیر تک اقتدا دی نیت نہیں کرے گا بھی میں امام دے پیچھے جماعت نال نماز پڑھے ہیں تو اونی دیر تک تو دی نماز ہونی نہیں. نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے, سرکار نے فرمایا غالباً بخاری ہے
کہ امام ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਕਤਦਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ, ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੋਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ 3 ਮਕਾਮ ਦਾ ਰਫਾ दैन ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, 2-3 ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیتا، کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ ہن مرزا چونکہ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇਮਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਚਾਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਕਹਿਣ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਮਾਮ IMAM ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਖਫਫ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ E ਲੈ ਲਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ M ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਲੀ ਦਾ A ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਇਹ EMAM ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਕਹਿਣ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਖਫਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਮਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੁੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਆਂਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੀਗਰ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਹੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਫਰਮਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਲਸਤਰ ਸ਼ਲਸਤਰ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹਦੀਸ ਵੇਖੀ ਫਟ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ। ہاں جی کہ وہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جب اونچی آواز سے جہرا نہیں سکھا رہے تب تو قرآن کا حکم آگے بھائی صاحب پورے قرآن، لیکن جب وہ عصر اور ظہر کی نمازوں میں خاموشی سے پڑھ رہا ہے تب ہم کس کا حکم میں لے کے آتے ہیں کہ جب نماز نہیں؟ میں نے کل ہی ایک حدیث لکھوا دی تھی اس حوالے سے، اس سنن ابن ماجہ دی حدیث، سرکار نے فرمایا جدوں کوئی کسے دا امام ہووے تے امام دی قرات ہی مقتدی دی قرات ہے۔ یہ فجر بھی آ گئی، زور بھی آ گئی، عصر بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی، نماز تراویح بھی آ گئی، صلاۃ و تسبیح بھی آ گئی، نماز عید بھی آ گئی، ساریاں ہی آ گئی نا۔ جدوں سرکار نے مطلقاً فرما دیتا کہ امام دی قرات ہی مقتدی دی قرات ہے، گل مک گئی۔ یعنی امام دا قرآن پڑھنا ہی مقتدی دا قرآن پڑھنا ہے۔ ہن امام اچھی پڑھے، امام ہولی پڑھے، او دا پڑھنا ہی ساڈا پڑھنا ہے۔ کل ایک اور بات چلتی رہی کہ رفع دین کے بارے میں آپ نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے رہے اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد ایک آپ نے اس کے اوپر کہا کہ وہ نہ کرنے سے ہمارا یہ کیتا ہے کہ ثواب زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کرتے رہے اگرچہ چھوڑ بھی دیا، کرتے رہے اور چھوڑ دیا، تو اس میں یہ ثواب کے کم و زیادہ کا حکم لگانا یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ اس لیے ثابت ہو گیا تب بھی ثواب تھا، وہ بھی تو سنت ہے، یہ تو سنت رکھا ہوا ہے، اس کے کم و زیادہ کا مطلب کم اور زیادہ کا ثواب اس لیے ہے کہ یہ ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے، چونکہ وہ سنت متروکہ ہے، ایسی سنت جس کو خود رسول اللہ نے چھوڑ دیا۔ تو جب خود رسول اللہ نے ترک کر دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنے کو اختیار فرمایا، تو اب بہتر ہمارے لیے وہی ہے جس کو سرکار نے چھوڑ کر اختیار فرمایا ہے۔ تو جب حضور نے اس کو اختیار فرما لیا اور اس کو چھوڑ دیا تو
تو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے خود بخود اس کا ثواب کم ہو گیا، اور اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے خود بخود اس کا ثواب زیادہ ہو گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا آخر تک یہی معمول رہا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بعد میں چھوڑ دیا۔ تواڈے موبائل ہے نا جی اسلام 360، ترمذی دی حدیث کڈیو ذرا 257، اینو دیو ذرا۔ ہاں جی اے ذرا پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ادھر نو تھوڑا جا چہرہ انور کر لو نا جی۔ ہاں جی کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ ہاں تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مسعود ہاں امام ترمذی کہتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ آگے اس باب میں برا بن عذاب رضی اللہ برا بن عازب صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ۔ جب یہ حدیث آئی ہے، صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں کہ نماز کے صرف شروع میں رفع یدین کرنا ہے اور بعد میں دوبارہ رفع یدین نہیں کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم، ادا مطلب جاہل دا اس گل نال کوئی تعلق نہیں، اہل علم صحابہ اور اہل علم تابعین وہ بغیر رفع یدین تو نماز پڑھ دے سن۔ اور کل مین پھڈا یہ سی بھی جے نہیں ساڈی نہیں ہوندی تو وہ صحابہ دی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور انشاءاللہ یہ زہر دا پیالہ پی لین گے تے اے اس گل دا فتویٰ نہیں لان گے کہ صحابہ دی نہیں ہوئی، تے جے بھائی صحابہ دی ہو گئی تے صحابہ دے منن والیاں دی بھی ہو گئی۔ جی اب وہ ایک اعتراض ہو رہا ہے دوسرا کہ جو قبروں کے بارے میں، مطلب مزارات کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ چلے سب کچھ مان لیا ٹھیک ہے، پھر یہ چادریں، پھول، عرس، قوالیاں، یہ میلے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو کہتے ہیں نا یہ چلے مان لیا باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، تو وہ ساڑے نال رلن نا، اسی رل کے یہ چیزاں جڑیاں نے پٹھیاں سیدھیاں سارے رل کے انہاں نوں رکوانے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت ویسے آپ وہ شرعی حیثیت بھی میں دسنا، پہلے اے میرا مشورہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ بھی جے باقی ساریاں گلاں ٹھیک نے تے صرف فل چادراں دا ہی رولا ہے تو ساڑے نال رلن، اسی رل کے تے نا جناب دوویں دھراں رل کے تے ایک کام رکھوا لینے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری گل جیڑی گل ہے نا چادر دی، یہ بھی یاد رکھ لو، صرف ایک چادر مزار تے پانا وہ بھی اس واسطے کہ تاکہ صاحب قبر چکے صاحب مزار اللہ دا ولی ہے، وہ دی قبر دا باقی قبراں نالوں امتیاز رہے، بس اس نیت نال، ثواب دی نیت نال نہیں کہ یہ چادر چڑھاواں گے تے ثواب ملے گا، ساڈی کوئی نیت نہیں ثواب دی۔ مزار تے چادر چڑھان نال کوئی ثواب نہیں جے لبدا، نہ قرآن اچے نہ حدیث اچے تے نہ کدی کسے چادراں چڑھائیاں، چادر چڑھان نال کوئی ثواب نہیں لبدا، صرف نشانی دے طور تے، مثال دے طور تے، بلا تشبیہ 2 4 5 7 کتاباں رکھیاں ہون تے نال قرآن شریف بھی پیا ہوئے تے فرق نظر آਉਂدا ہے بھی قرآن کیڑا ہے تے کتاباں کیڑیاں نے؟ نہیں، کتاباں بھی اونجی پئیاں ہوندیاں نے، قرآن شریف بھی اونجی پیا ہوندا ہے، تے جے قرآن پاک لپیٹیا ہوئے غلاف وچ تے باقی کتاباں پئیاں ہون اونجی تے پھر فرق واضح ہوندا نا بھی اے کتاب ہے لیکن اے خاص کتاب ہے۔ بس انجی یہ جڑا چادر ہے نا یہ صرف نشانی واسطے ہے کہ باقی قبراں عام نے، عام بندیاں دیاں، تے اے جڑی قبر ہے نا یہ اللہ دے ولی دی قبر ہے، تے ایکو ہی چادر، ایک چادر تو علاوہ دوسری چادر فضول خرچی اور او دا گناہ ملے گا، خیر او دا گناہ ملے گا کیونکہ وہ فضول خرچی وچ آئے گی، کوئی دین دا کم نہیں قبراں تے چادراں چڑھانا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ دا دوسری چادر دا فضول خرچی، پھر یہ جڑیاں منتاں مندے نے کوئی منتا نہیں، انہاں دا بھی گناہ ہوندا ہے کہ جناب میرا فلانا کم ہو جائے تو میں فلان دربار تے چادر چڑھاواں گا، بالکل غیر شرعی منت ہے، غیر شرعی نظر ہے، یہو جیاں منتاں اور یہو جیاں نظراں دا کوئی اسلام دے اندر کوئی جگہ نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں انہاں دا، ٹھیک ہے۔ ہاں رہ گئی گل فل دی، وہ بخاری وچ حدیث ہے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی کہ سرکار ایک جگہ تو گزرے تے 2 قبراں والیاں نوں عذاب ہو رہا سی، نبی کریم علیہ السلام نے کھجور دی ایک شاخ لئی اور اس شاخ نوں نا انج کر کے، یعنی لک تو نہیں پنیا بلکہ اوپروں لے کے نا درمیان چوں چیر کے لک نہیں پنے، یعنی انج کر کے نہیں توڑی بلکہ اوپروں لے کے نا ادھی کر کے نا چیر کے، ادھی ایک شاخ ادھر تے ایک ادھر،
صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کی سرکار نے فرمایا اے میں ویکھیا کہ انہاں قبراں والیاں نوں عذاب ہو رہا سی، اے میں شاخاں لا دتیاں جنی دیر تک ہریاں رہن گیاں انہاں دی قبراں دے عذاب جڑا ہے وہ ٹلیا رہے گا، انہاں دے عذاب دے اندر تخفیف رہے گی۔ ہن اے جڑیاں لائیاں سن شاخاں انہاں دے لاؤن دا مقصد یہ ہے کہ قرآن یہ گل بیان کردا ہے کہ ہر ٹہنی، ہر پتا، ہر درخت وہ اللہ دی تسبیح بیان کردا ہے۔ وہ جنی دیر تک سرسبز اور شاداب رہندا ہے، خشک نہیں ہوندا، انی دیر تک وہ ٹہنیاں اللہ دی تسبیح بیان کردیاں نے۔ جدوں خشک ہو جاندیاں نے تسبیح مک جاندی ہے، تاں ہی سرکار نے فرمایا بھی جنی دیر تک کہ خشک نہیں ہون گیاں انی دیر تک قبراں والیاں تو قبر دا عذاب ٹلیا رہے گا۔ تے وہ شاخ بھی اوہو کچھ ہی ہے تے پھلاں دیاں پتیاں بھی اوہو کچھ نے، جنی دیر تک یہ بھی ہریاں بریاں رہن گیاں، شاداب رہن گیاں، انی دیر تک تسبیح بیان کرن گیاں تے انی دیر تک قبر والے نوں فائدہ ہوندا رہے گا۔ تو پھلاں دیاں پتیاں صرف ایس نیت نال کہ ادا مطلب ایصال ثواب ہے، بس اس تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ آخری سوالات ہیں وہ ہاں جی قصاص مطلب صحابہ خیر۔ کرام کی مرتبہ کا اس میں ایک بڑا اعتراض ہے نا مجھے میرے اس دن بھی میرا سوال یہ تھا کہ آپ حضرت میرے معاویہ کا سب سے بڑا دعویٰ حضرت سے جنگ کا تھا کہ میں نے قصاص عثمان پہ آپ کے ساتھ جانا کہ میں قصاص عثمان کے علاوہ کسی اور چیز کا داعی نہیں۔ تو کہتے کہ 20 سال حکومت رہی ہے حضرت میرے معاویہ، تو اس میں کچھ واقعات تو گنوائے کہ جن میں انہوں نے قصاص عثمان کے لیے کوشش کی ہو، کسی کو پھانسیاں دی ہوں، کسی کو کچھ کیا ہو۔ میں نے اس کا جواب پرسوں بھی یہ دیا تھا کہ وہ بندے اس دور میں آپ دکھائیں نا کہاں کہاں تھے، کارروائی ہم دکھائیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ کہتے پھر میں نے اس کا ساتھ ہی یہی جواب بھی دیا تھا کہ ان میں سے اکثر لوگ جنگ نہروان میں مولا علی کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے، کیونکہ ساڈا یہ نظریہ ہے کہ یہ خارجی گروپ سی نا جنہاں دے لوگ رلے سن، تو اکثر تے مار کھا بیٹھے سن مولا علی دے ہتھوں، جڑے اکا دکا 2 4 5 7 رہ گئے سن انڈر گراؤنڈ ہو گئے، کسی نو ذاتی طور تے کسی نے مار چھڈیا، کسی نو جناب زہر دے کے مار چھڈیا، اس طرح دیاں گلاں ملدیاں نے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر۔ لیکن مسئلہ ہے کہ وہ من حیث الجماعت یا مجموعی طور تے انہاں دا ٹھکانہ تسی وکھاؤ جی فلان جگہ تے اننے بندے اکٹھے سن، امیر معاویہ دا دور سی تے انہاں کاروائی نہیں کیتی، وہ ٹھکانہ انہاں دا تسی وکھا دیو، کاروائی اسی وکھا دینا۔ اسی پہ بھی وہ سوال یہ کرتے ہیں، اسی میں نظام جواب یاد کرتے ہیں کہ حضرت علی بھی تو ان سے یہ کہتے تھے کہ مجھے ابھی اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہے قاتل عثمان میں شامل ہیں، جب حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ میں کیسے بدلا لوں ان لوگوں سے، تو پھر یہی بات ہے میرے معاویہ کے لیے آپ کہتے ہیں یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر دیا، اور یہاں پہ حضرت علی کے اوپر نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اجتہادی خاطی اسی لیے تو کہتے ہیں، ان کو اجتہادی خطا پر اسی لیے تو کہتے ہیں۔ اور ان کی اجتہادی خطا کیا تھی؟ یہی تھی نا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں موقف ٹھیک تھا کہ مجھے آپ میری خلافت کو مستحکم کریں، میری بیعت کریں، مجھے مضبوط کریں، جب میری حکومت میری خلافت مضبوط ہو جائے گی تو پھر ہم جس طرح باقاعدہ قاضیوں کے ہاں نظام چلتا ہے کارروائی کا، عدالتی کا کارروائی جو ہوتی ہے وہ کارروائی کریں گے، شہادتیں ملتی جائیں گی، لوگوں کو پھانسیاں دیتے جائیں گے، مطلب قتل کرتے جائیں گے، قصاص لیتے جائیں گے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر نہیں آتے تھے، ان کے مطابق یہ تھا، ان تک جو باتیں پہنچتی تھیں کہ شک یہ تھا کہ کہیں چونکہ ان کے فوراً بعد انہی لوگوں نے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا یہ فوراً دوڑے مولا علی کے پاس اور انہیں کہا جی آپ ہاتھ نکالیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے ان کا شک یہ تھا ان کی طرف جو پکا ہو رہا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی دلائل تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں تھیں، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میری امت میں فتنہ برپا ہوگا، تو ایک چادر والا آدمی سرکار علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، فرمایا اس وقت تم اس چادر والے کے ساتھ ہو جانا یا اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو جانا۔ تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے چادر والے کو جا کر دیکھا تو وہ چادر والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے تھے ہی حضرت معاویہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور ان کے بعد یعنی جمل والوں کے بعد جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل کی بات کی اور قصاص کی بات کی، اور حضرت عثمان کا وہ خون آلود کرتا وہ پہنچا حضرت معاویہ کے پاس، آپ کے صاحبزادے لے کر گئے، اور حضرت نائلہ حضرت عثمان کی جو زوجہ تھیں ان کی کٹی ہوئی انگلیاں وہ لے کر جب ان کے پاس پہنچے
اور انہوں نے کہا جی آپ بھی اموی ہم بھی اموی، قبیلہ ہمارا ایک ہے، لہذا ہم نے اپنے قصاص والا حق آپ کے سپرد کر دیا ہے. یعنی حضرت عثمان کی اولاد نے اپنی طرف سے حق حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا. جی تسی حکومت چو 35 سال ہو گئے تمہیں گورنر بنیا شام دے، لہذا تسی کر سکتے ہو جی، اسی کی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ساتھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کی بات ہی حضرت معاویہ کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت معاویہ کے پیش نظر یہی حدیثیں تھیں کہ سرکار نے فرمایا اس ویلے عثمان اکتے ہوئے گا تو عثمان دے ساتھی اکتے ہون گے. اے وجہ سی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثاں دی بنیاد تے کوئی گل سنن واسطے تیار ہی نہیں سن. لیکن اسی آنے ہیں چونکہ بعد نتیجہ جو سامنے آیا، پھر اسی آنے کہ نہیں حق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ عمل اجتہادی خطا سی. اور اسی میں دوسرا اعتراض جو ہے میرے معاویہ پہ وہ ہے کہ یزید کی بیعت لینے کا عمل جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں شروع کیا، اور حالانکہ ایک خلیفے کی موجودگی میں دوسرے کسی کی بیعت لینا یہ کیسا عمل؟ نہیں، نامزد کر کے لینا. یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے ہی تھا. نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لی نا حضرت ابو بکر صدیق نے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے بیمار تو آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس طرح نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو چھوڑ گئے نا کہ خود ہی بخود تم لوگ جس پر ایکا کر لینا، خود بخود جس پر تم ایکا کر لو گے وہی تمہارا خلیفہ بن جائے گا. تو لوگوں نے نشانیاں دیکھی، نبی کریم علیہ السلام نے جو اشارتاً کنایتاً مصلح دے کر اور باقی معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیا تھا، آگے کر لیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بعد دو دھڑوں میں منقسم نہ ہو جائیں. ایک پارٹی کہے جی ساڈا بندہ آئے گا تو دوسری پارٹی آکھے کہ ساڈا بندہ آئے گا، تو ایویں خام خواہ تلواریں نکلن گیاں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر جاؤں، تو میں تمہیں ایک نام لکھوانے کے لیے میں نے بھیجا ہے. حضرت عثمان نے کہا جو نام تو میں پہلے لکھ دیتا ہے. فرمایا اچھا پہلے لکھ دیا، دکھاؤ ذرا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نام دکھایا تو وہ نام حضرت عمر کا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، فرمایا تمہارے انتخاب کی داد دیتا ہوں، لیکن عثمان خدا کی قسم اگر عمر کی جگہ تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو ابو بکر کے لیے تم بھی ابو بکر کے بعد خلافت کے اہل تھے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے وہ پرچی لی ہاتھ میں اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے مٹھی بند کر کے صحابہ کو فرمایا صحابہ میں نہیں چاہتا میرے تو بعد لڑائیاں ہون، تے اس واسطے میں اپنے تو بعد والا خلیفہ نامزد کر کے اے دے نال ہی پرچی اپنی مٹھ 'چ رکھ دیتی ہے، لہذا تسی باری باری آندے جاؤ تے ایس خلیفے واسطے میرے ہتھے بیعت کر دے جاؤ. صحابہ آتے گئے، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویر گئے، فرمایا یہ کیڑی گل ہوئی، اسی تے انج بیعت نہیں کرنی. فرمایا پھر تسی کی چاہتے ہو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ دی قسمیں جے تے اس پرچی تے نا ہے عمر دا پھر علی بیعت کرے گا، تے جے عمر دا نا نہیں تے پھر علی بیعت نہیں کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے مسکرا کے مٹھی کھولی تے پرچی تے نا حضرت عمر فاروق دا ہی لکھیا سی. تو یہ مسئلہ نہیں ہے اپنے بعد. ہاں یہ کہتے ہیں جی نامزد کیوں کیتا، منڈا تے یہ سی تے شرابی سی تے کبابی سی تے فلانا سی ٹمکانا. اسی یہ کہنے ہیں کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں سی. بسم اللہ تشریف لے ہو جائے گے. کرسی اور کوئی نہیں کوئی دستیاب ہو جائے تو مفتی صاحب نے ساڑھے دے سو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ جناب ارے تشریف لے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرا جناب. بسم اللہ. شکریہ جزاک اللہ خیر. بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے لو نا جی بسم اللہ. چلو کرسی آئی لگو. ادھر لاؤ. چلو اے لو نا بسم اللہ. جزاک اللہ شکریہ.
ہاں جی چل رہے ہیں. ہاں جی تو بات کیا ہو رہی تھی؟ خلافت کے اوپر وہ بیعت کے ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کے کرتوت نہیں کھلے تھے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے حضرت معاویہ پر یزید کی نامزدگی کا کوئی الزام کسی قسم کا نہیں آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ساڈا یزید نال وڈا اختلاف کی ہے کہ وہ شراب پیندا سی. ہاں جی ساڈا یزید نال وڈا اختلاف کی ہے جی اس ویلے کہ وہ شراب پیندا سی. یہ وڈا اختلاف ہے؟ بولو تو صحیح یار. وڈا اختلاف کی ہے کہ وہ قاتلین اہل بیت وچوں ہیں. ٹھیک ہے، سرگنا سی انہاں دا، وہ دے کہن تے ساریاں کاروائیاں کیتیاں گئیاں. ساڈا وڈا اعتراض تے اودے تے ایہو ہی ہے نا. ساڈا تے یزید دا وڈا پھڈا کیڑا ہے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاتل دشمن اہل بیت ہے. تو وہ دشمن اہل بیت کدوں بنیا، قاتل کدوں بنیا؟ حضرت معاویہ دے دور وچ یا کئی عرصہ بعد؟ تے پھر یہ الزام حضرت معاویہ تے چک کے لاؤنا یہ تے نا انصافی ہے نا کہ ایک کرتوت نے کیتی کئی عرصے بعد ہے، کئی مہینیاں بعد ہے، تو او دا چک کے تے کہنا جی حضرت معاویہ نے انہوں نامزد ہی کیوں کیتا. تو یہ اعتراض درست نہیں. اب یہ سوال نہیں ہے، بس وضاحت ہے. ہاں جی یہ اکثر جو بھی ہمارے دوست بھی 2-4 اس دن سے کہہ رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے نا، کہ بخاری اور مسلم، صرف بخاری اور مسلم. تو میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے سامنے ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کا دور کب شروع ہوا، اور ان سے پہلے کی جتنی کتابیں چلتی آ رہی ہیں کیا اس کے درمیان میں حدیث کا علم نہیں تھا؟ اور ایسی بات کرنا کہ صرف بخاری اور مسلم سے حدیث لیں گے، کیا یہ باقی محدثوں کی تحقیق اور ان کے علم پر سوالیہ نشان نہیں؟ ہاں بالکل ہے. دیکھیں ہر بات میں یہ کہنا جی کہ بخاری سے دکھائیں، بخاری سے دکھائیں. کل ایک بندہ دوڑیا بھی ہے نا تھوڑے سامنے، میں انہوں یہ آخیا سی کہ جناب سینے تے ہتھ بنن والی حدیث بخاری وچ کوئی نہیں، تے میں سینے تے ہتھ بنن نہیں دینے. تے انہیں اگوں کی جواب دیتا سی؟ انہیں آخیا جی میں سینے تے بندا ہی نہیں، میں تے تھنی تو تھوڑا جہا اتتے بننا. تے میں آخیا سی بھی آ جڑا تھنی تو تھوڑا جہا اتتے بننا ہے، جے ایتھے ہتھ بنن دا ثبوت بخاری وچ ہویا تے فابے ہا، تے جے نہ ہویا تے میں ایتھے بھی ہتھ بنن نہیں دینے. تے اس گل دا انہاں کول کوئی جواب نہیں سی. پھر تیسری رکعت دے شروع والے رفع یدین تو بھی پائی ہونی دستبردار ہو گیا. انہاں آخیا اے بخاری چ کوئی نہیں لہٰذا میرا بھی کوئی نہیں. اسی طرح ہی ہے نا. تو اس واسطے صرف بخاری بخاری کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فوت ہوئے 256 ہجری دے اندر، 256 ہجری دے اندر. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہاں تو کوئی 2-4 سال پہلے فوت ہوئے. اسی طرح باقی جڑے امام نے، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ تے سارے امام بخاری تے امام مسلم دے شاگرد نے نا. امام مسلم خود امام بخاری دے شاگرد نے. گاں امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ سارے امام بخاری، امام مسلم وغیرہ دے شاگرد نے اگے. لیکن یہ دا مطلب یہ نہیں کہ انہاں تو پہلے حدیث دا وجود ہی دنیا تے نہیں سی. میں جویں عرض کیتا کہ الموطا امام مالک جڑی میں کل بھی وکھاندا رہا کہ موطا امام مالک تے امام بخاری دودوں ہیں نکے جے ہون گے جس دور دی یہ کتاب ہے موطا امام مالک. پھر امام بخاری دے جڑے استاد نے امام احمد بن حنبل انہاں دی مسند موجود ہے. امام بخاری دے جڑے استاد نے امام ابن ابی شیبہ انہاں دی المصنف موجود ہے. امام بخاری دے استاد نے امام عبد الرزاق انہاں دی کتاب المصنف عبد الرزاق موجود ہے. پھر امام بخاری دے ایک استاد دی کتاب میں کل وکھائی سی مسند حمیدی، امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ، جنہاں آکھیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا سرکار نے صرف شروع نماز وچ رفع یدین کیتا، دوبارہ نماز وچ ہاتھ نہیں اٹھائے. مرفوع حدیث میں پیش کیتی سی. پھر اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہاں دے دسے ہوئے مسائل تے تسی اور میں عمل کرنے ہاں حنفی بن کے. امام صاحب رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فوت ہوئے 150 ہجری دے اندر. امام بخاری تے امام مسلم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے پوترے پڑپوترے شاگرد بنتے ہیں. یعنی انہاں دے استاد بھی امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نے. امام بخاری فوت ہو رہے نے 256 وچ، امام اعظم فوت ہو رہے نے 150 وچ. تقریباً 100 سال دا وایا ہے درمیان، 100 سال دا. تے 100 سال وچ کوئی 2 یا 3 استاد تے ضرور نے امام صاحب تے امام بخاری دے وچکار. تے امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے پوترے پڑپوترے شاگرداں وچوں نے.
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह की ताला अलैह ने खुद बयान फरमाए। हुण आप ही हिसाब ला लो कि एक हदीस इमाम बुखारी तक पहुँचदियाँ 4-4 5 बंदियां दे राहीं पहुँचदी है, ते इमाम साहब साहबा दे शागिर्द ने डायरैक्ट साहबी कोलों सुनते हैं ते अगे मसला लिखवा देंदे ने। ते फिर गल किहदी मोतबर है, इमाम बुखारी दी या इमाम आज़म अबू हनीफा दी? बोलो। ਜਿਹੜੇ डायरैक्ट साहबा इकराम अली की मुरिदवान दे शागिर्द ने, जिन्हां दे ते साहबा दे विचकार कदी कदी जाके एक वाया या दो वाए हुंदे ने, दो रावी या एक रावी हुंदा है, ते कदी कदी वो बगैर किसी वाए दे डायरैक्ट साहबी कोलों सुन के अगे बयान करते हैं। तो मैनूं हुण गल दसो भी जिस मुहद्दिस तक 4-5 बंदियां दे राहीं हदीस पहुंची होवे वो ज़्यादा मजबूत है, या जिहड़ा डायरैक्ट साहबी कोलों सुन के अगे बयान करे वो ज़्यादा मजबूत है? जिहड़ा डायरैक्ट सुने। इस वास्ते इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ताला अलैह ताबईन विचों ने, जिन्हां दे दौर नूं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दौर तो बाद बेहतरीन दौर फरमाया। और फरमाया, मैं हदीस लिखवाई है ना तुहानूं परसों, सरकार ने फरमाया जिन्हें मैनू वेखिया उन्होंने भी जन्म की अग नहीं छुएगी, ते जिन्हें मैनू वेखण वाले नूं वेखिया उन्होंने भी जन्म की अग नहीं छुएगी। तो डायरैक्ट और बिला वास्ता इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ताला अलैह नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इस बशारत दे हकदार ने, मुस्तहिकीन बशारत विचों ने। इस वास्ते एक हदीस होए जिहड़ी इमाम बुखारी बयान करते हैं 4-5 उस्तादां कोलों लैके, ते एक मसला वो है जिहड़ा इमाम साहब खुद किसी साहबी कोलों सुन के या सिर्फ एक बंदे दे वाए नाल साहबी कोलों सुन के ते खुद मसला बयान करते हैं। ते गल ते मसला उहो ही मजबूत है जिहड़ा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ताला अलैह बयान करते हैं। ते इमाम साहब फरमाते हैं कि मैं साहबियां नूं वेखिया, ताबियां नूं वेखिया कि वो नमाज विच रफा यदैन नहीं सन करते। तो इमाम साहब ने सानू ये मसला लिखवाया उदों जदों इमाम बुखारी अजे दुनिया विच तशरीफ भी नहीं सन लिया, इमाम बुखारी अजे जम्मे भी नहीं सन, जदों इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने यह मसला उम्मत के हवाले कर दिता। इस वास्ते इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे मुकाबले ते इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम नूं पेश करना जिहड़े उन्हां दे पोतरे या पड़पोतरे शागिर्द ने, ये कोई करीने इंसाफ ने, इंसाफ वाली गल। हाँ जी, और कोई सवाल? नात खाना वाला आखिरी नात खां भी इंज ही कर देना, बस वो आखिरी शेर, वो आखिरी शेर दे चक्कर जिन्ना। हाँ जी, नहीं नहीं कोई मसला नहीं जनाब, तुसी आखिरी तो पहला भी आखिरी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आखिरी बात ये है, आखिरी लम्हात में ना सही साहब रहमतुल्लाह की एक वीडियो मैंने सुनी थी, तो बताया था कि अब हमारा जो दुश्मन है ना वो ये फिरकी मसाइल नहीं, ये वहाबी हज़रात, ये इस तरह के फिरकी मसाइल नहीं, हमारा दुश्मन यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ एथिस्ट है, लिबरल है, फेमिनिस्ट है, ये बंदे हैं। तो अब वो इत्तेहाद उम्मत की बात करना चाहते थे। अब आखिरी बात अगर आप भी ऐसी करें इत्तेहाद उम्मत की, कोई मिली जुली गल कट के करिए, असल जो मुकाबला वाकई लिबरल जी खुद जड़ तो ही खुदा की जात नहीं मानते, चलो वहाबी हज़रात मानते तो है ना, उन्होंने तो मानते हैं, मतलब सुलह नूं मानते हैं, किसी तरीके दे नाल वो अगे पीछे हो जाते हैं। अज जिहड़े साडे दूसरे हुण मैनूं ये फरमाओ बई इत्थे ये चकेरे वालियां नूं साडे मुंडियां नूं जो वक्त पाया है रफा यदैन वालियां ने, मैं उन्हां नूं किवें कहां भी आओ इत्तेहाद करके ते मुलहिदीन दे खिलाफ लड़ीए। देखो ना, रफा यदैन वाला मसला जिस नोयत दा है, मैं कल तुहानूं बिल तफसील दस चुके हैं कि ये लड़ाई झगड़े वाला मसला नहीं, ये रौले वाला मसला नहीं है। मसला सिर्फ इन्ना है भी ज़्यादा सवाब किहदे च, बस। फिर मैं वाबियां दियां किताबां चों भी, उन्हां दी किताब चों भी मैं तुहानूं पढ़ के सुनाया भी वो भी इहो ही आंदे ने भी कर लो तो सवाब है, ना करो तो नमाज की सेहत च कोई खलल नहीं होंदा, नमाज हो जाती। तो जदों इत्थे साडे मुंडियां नूं मुंडे तंग करनगे या बंदे तंग करनगे भी ये रफा यदैन तो बगैर तो तुहाडी हुंदी ही नहीं, रफा यदैन तो बगैर तो नमाज नहीं हुंदी, तो फिर मैं इत्थे इत्तेहाद उम्मत का दरस किवें दांगा? फिर तो मैं पहले अपने मुंडियां नूं ये दसांगा ना भी रफा यदैन की नोयत की है। ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਖਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਗੈਬ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਗੈਬ ਵਿੱਚ हज़रत बाबा जी अब्दुल कादर जिलानी गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣ ਲਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕੜਾਕਾ ਕੱਢੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ, ਜੱਫੀ ਪਾਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਤਿਹਾਦ ਉਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਬਿਦਅਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ।
بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اتحاد اور باقی ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੰਜੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੰਜੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੰਜੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਫੱਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாhi ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਰੇਲਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਲਮਾਏ ਦਿਓਬੰਦ, ਉਲਮਾਏ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵਾਬੀ ਹਜ਼ਰਾਤ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாhi ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਦੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੁन्नी ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਨੇ, सुन्नी ਬਿਦਤੀ ਨੇ। ਆਓ ਬੈਠੀਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਤਫਕੁਨ ਅਲੈਹ ਤਾਰੀਫ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਏ। ਉਸ ਇਤਫਾਕੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਰਕ ਵਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਇਤਫਾਕੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਫਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਿਦਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਦਤ ਦੀ ਮੁਤਫਕੁਨ ਅਲੈਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਫਕੁਨ ਅਲੈਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਬਿਦਤ ਵਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਦਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਇਤਫਾਕੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅਮਲ ਬਿਦਤ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਉਸ ਇਤਫਾਕੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਫਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਇਬਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਕਹਿ ਕੇ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਬਾਰਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாhi ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாhi ਅਲੈਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਦ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਬਿਦਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਤਫਕੁਨ ਅਲੈਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾਏ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੈਠੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਠਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਠਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸਨ। ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਮਜਮਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாhi ਅਲੈਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁੱਤਰ, ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਅਦੀਮ ਵਰਗੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈ ਦੇ ਜਾਣ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਇਤਿਹਾਦ ਵਾਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਦ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਫਾਰ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ کہ مٹی پاؤ فارمولا نہیں ہونا چاہیے بھی جو ہو گیا سو مٹی پاؤ، نہیں مٹی پاؤ فارمولا نہیں چلنا، یہ عارضی فارمولا ہے۔ اصل فارمولا یہ ہوئی ہے کہ قرآن سنت نو سامنے رکھ دے ہوئے اپنے اپنے مسئلیاں دا اسی حل پوچھ لینے، جو قرآن حدیث فیصلہ کر دے انہوں منو ان اسی بھی تسلیم کران گے، منو ان انہوں تسی بھی تسلیم کر لو۔ اوتھے بھی انہاں آکھیا، بعد وچ میرا نام لے کے آکھیا، انہاں آکھیا جی بڑی چنگی گل کیتی ہے جی مولانا غلام حسین صاحب نے، یہ ہیں تے نوجوان پر انہاں دے جذبات بڑے زبردست نے، اسی خراج عقیدت پیش کرنے ہیں، بس پھر وہ روٹی پانی کھا کے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس واسطے اسی دیکھو نا، اگر اسی نہ چاہتے ہوئیے تو اسی انہاں دے مدرسیاں مسجداں جا کے کدی اعلان نہ کریے، اسی انہاں دے مرکزاں دے اندر جا کے انہاں دے وڈے بزرگاں دے سامنے بہ کے، اسی اوتھے جامعہ سلفیہ دے شیخ الحدیث صاحب بھی بیٹھے سن، وہ تقریباً 52 وری کہ پتہ نہیں کنی وری آندے سن کہ بخاری پڑھا چکے ہیں، انہاں دے سامنے بہ کے ساریاں گلاں کیتیاں۔ اسی سانو اتحاد دا درد سی، ساڈے بابا جی رحمت اللہ علیہ ایہو اتحاد کردیاں کردیاں اللہ دی بارگاہ وچ ٹر گئے، اسی یہ بیڑا اٹھایا اور اسی انہاں دے مدرسیاں جا کے سانو اتحاد پیارا ہے، اسی تاں انہاں دے گھر جا کے بھی آنے یار تہاڈی مہربانی خدا دا نام جے بیٹھو اس قوم واسطے، اسی قرآن حدیث نو سامنے رکھدے ہوئے ہیں اپنے جڑے اختلافات نے انہاں نو حل کریے۔ اس واسطے ساڈے تو وڈا اتحاد امت دا دائی اس ویلے کوئی نہیں اللہ دے حکم نال، لیکن جے ساڈی جماعت دے ساڈی قوم دے جواناں نو تنگ کیتا جائے گا، رفع یدین والی شرلی چھڈ کے ہیں غیب وچ پکارن والی جناب اینو دعا کیا جاندا ہے، یہو جہی شرلیاں چھڈ کے جدوں ساڈی قوم دے جوان نو تنگ کیتا جائے گا تے پھر ساڈے کولوں بھی نرمی دی تے اتحاد تے ملائمت دی کوئی توقع نہ رکھی جائے، پھر اسی دساں گے بھی یہ مسائل کس نوعیت دے نے، پھر اسی دساں گے کہ تہاڈے نال ساڈا پھڈا رفع یدین تے نہیں، تہاڈے نال ساڈا پھڈا اچھی آمین تے نہیں، تہاڈے نال ساڈا پھڈا لتاں کنیاں چوڑیاں کرنیاں نے تے کنیاں نہیں، اس گل تے نہیں، ساڈا تہاڈا پھڈا اس گل تے ہے کہ تہاڈے بزرگاں نے 150 200 سال پہلے کتاباں دے اندر کچھ ایسیاں عبارتاں لکھیاں جنہاں نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین ہوندی ہے، جنہاں وچ نبی پاک علیہ السلام دی گستاخی پائی جاندی ہے، تہاڈا ساڈا پھڈا سی اے، تسی اس پھڈے نو مکان واسطے کدی رفع یدین دی شرلی چھڑ دیتی، کدی اچھی آمین دی شرلی چھڑ دیتی، تے کدی کوئی فتویٰ لا دیتا تے کدی کوئی فتویٰ لا دیتا۔ پھر اسی اپنی قوم دے جوان نو دساں گے کہ صرف گل رفع یدین تے نہیں رہنی، پھر او کفریہ عبارات تے بھی آئے گی جدے تو ساڈا انہاں دا پھڈا پہلے دن تو چلے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، اور کسے دا سوال جی؟ ہاں جی، قبر تے ویسے کچی جڑی ہے وہی سنت ہے، وہی سنت ہے، لیکن ساڈے ہاں میں عرض کرنا ساڈے ہاں جڑا طریقہ کار ہے نا وہ اصل قبر رہندی ہے کچی، اصل جڑی قبر ہے نا وہ کچی ہوندی ہے ساڈے بزرگاں دی، اور او دے اُتے یا سائڈاں تے وہ تزئین و آرائش دے معاملات ہوندے نے، اصل قبر نو نہیں چھیڑیا جاندا، یعنی شریعت دا حکم جس قبر دے نال ہے نا اس قبر نو شرعی طور تے کچا ہی رہن دتا جاندا، اس معاملے نو نہیں چھیڑیا جاندا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بس اینا فرق ہے۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ ہاں جی، الحمدللہ۔ دنیاوی گلاں دکھاؤ کہ کتنی لکھا مسئلہ کہ اذان تو پہلے صلاۃ پڑھنا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اذان تو پہلے صلاۃ پڑھنا ایک کتنے لکھا ہے؟ ایک مسئلہ یاد رکھ لو، اذان شروع ہوندی ہے اللہ اکبر تو، اذان کتوں شروع ہوندی ہے؟ اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھنا یہ اذان دا حصہ نہیں، اینو اذان دا حصہ سمجھنا یہ بدعت ہے، اسی اینو اذان دا حصہ سمجھ کے نہیں پڑھتے، نہ ہی ساڈے ہر جگہ ہر تھان تے اذان تو پہلے صلاۃ والسلام پڑھیا جاتا ہے، بعض جگہ پڑھیا جاتا ہے، اپنے اتنے مسجد بھی پڑھیا جاتا ہے۔ ہاں اینا فرق ہونا چاہیے کہ بندہ صلاۃ والسلام پڑھ لوے، درمیان اینا وقفہ ہونا چاہیے کہ سنن والے نو اے بھلیکھا نہ پوے کہ اے کتے درود و سلام نو اذان دا حصہ بنا کے پڑھیا جا رہا ہے، یعنی وچ تھوڑا جہا
کو وقفہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ درود وکری شے ہے اور اذان جڑی ہے وہ وکری چیز ہے. اور دوسری گل یہ ہے کہ اذان تو پہلے درود پڑھنا اسی نہ اینو فرض سمجھنے ہیں، نہ اسی اینو واجب سمجھنے ہیں، نہ ہی اسی اینو سنت موقدہ سمجھتے ہیں. بس سانو ایک حدیث شریف دا پتہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، وہ جس عمل تو پہلے تے بعد درود شریف پڑھیا جائے اللہ دی بارگاہ قبول ہوندا ہے. اسی برکت واسطے اذان تو پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے ہیں، اینو کو فرض واجب دین دا حصہ سمجھ کے اینو نہیں پڑھتے، برکت واسطے پڑھنے ہیں. تے کیونکہ کچھ کم وہ ہوندے نے جنہ دا اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر کیتا ہے، وقت مقرر کیتا ہے. جویں نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء. نماز وہ ہے جڑی وقت مقررہ تے فرض کیتی گئی ہے. تے کچھ گلاں او نے، کچھ معاملات او نے جنہ دے واسطے اللہ تعالیٰ نے ٹائم دی پابندی نہیں لائی، وقت دی پابندی نہیں لائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اللہ تے اللہ دے فرشتے نبی پاک علیہ السلام تے درود بھیجدے نے. ایمان والےو تسی بھی درود بھی بھیجیا کرو تے خوب سلام بھی بھیجیا کرو. اے دے چلا نے کوئی درود و سلام دی پابندی لائی ہے کہ اس ویلے پڑھنا ہے تے کس ویلے نہیں پڑھنا؟ یہ دا مطلب برکت واسطے اسی جدوں دل کرے اسی ادوں درود و سلام پڑھ سکنے، سوائے او معاملات تے او جگہ تے او ٹائم جدے تو شریعت نے روکیا ہے، وہ چیزاں کڈ کے. ہاں اس تو علاوہ چونکہ اینو پڑھن دا اللہ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیتا، لہذا اینو جدوں پڑھو برکتاں ملن گیاں. اذان تو پہلے پڑھو تاں برکت آلا، اذان تو بعد پڑھو تاں برکت آلا. اینو اذان دا حصہ نہیں سمجھنا، اذان تو پہلے پڑھن نو دین دا حصہ نہیں سمجھنا، فرض واجب نہیں سمجھنا. تے اینو برکت واسطے جدوں تہاڈا دل کردا ہے پڑھو برکت آلا. ہاں جی اسی آنے ایک کری بھی ثابت ہے، دو واری پڑھنا بھی ثابت ہے، دونوں کام حدیثاں چ نے. لیکن ساڈے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساڈے فقہا انہاں آکھیا اے جڑا دو واری پڑھن والی اقامت دو واری پڑھن والیاں حدیثاں نے نا، یہ ساڈے نزدیک ذرا تگڑیاں نے، اسی انہاں تے عمل کرنے. یعنی کوئی بندہ ایک واری بھی اقامت دے الفاظ پڑھے تے اقامت تاں بھی ہو جاندی، ٹھیک ہے. کیونکہ بعض علماء اور فقہا یہ بھی قائل نے کہ ایک واری اقامت پڑھی جائے تو اقامت ہو جاتی. انہوں دے نزدیک یہ ہے، ساڈے کول اسی آنے ایک واری والیاں بھی حدیثاں نے تے دو واری پڑھن والیاں بھی حدیثاں ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی کوئی ایڈا پھڈے والا گل مسئلہ نہیں ہے. اور کوئی گل؟ ہاں جی ہاں جی اذان پڑھ دو. ایک ہی ہے جی. اذان سن لو پھر اس تو بعد. اچھا یہ رکا آیا مجھے، میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں، لیکن ویسے میں رکے پڑھنے کا قائل تو نہیں ہوں، اس لیے کہ جس آدمی نے رکا لکھا ہوتا ہے وہ بعض اوقات محفل میں نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس بندے کا آتا پتہ ہی نہیں ہوتا. میں یہاں سے جواب دوں گا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سامنے والا مطمئن ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کیا معاملہ ہے؟ اس لیے زیادہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے سوال کر لے. لیکن یہ بھائی کہہ رہے ہیں جی کہ رکے والا کوئی نہیں آیا تو چلو باقیاں دا بھلا ہو جائے گا. نمبر 1 باغ فدق دا مسئلہ میں پرسوں عرض کیتا سی کہ اسی بخاری مسلم دیاں فدق والیاں روایتاں نو کوئی نہیں منتے، انہوں نے مننا کوئی ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت جو نہیں کہ بندہ انہوں دا انکار کرے گا تو بے ایمان ہو جائے گا یا سنی نہیں رہے گا. میں یہ بھی عرض کیتا سی کہ یہ صرف اور صرف یہودیاں دی سازش ہے. ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دا پہلا شاگرد، ایک پاسے نبی کریم علیہ السلام دی لاڈلی اور صاحبزادی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا، ان دونوں نو مال دا لالچی ثابت کیتا گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام دی اکھاں بند ہوئیاں، یہ مال لین واسطے چلیاں گئیاں. وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا جڑیاں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ لونڈی لین واسطے آن تے سرکار فرمان نہیں بھئی لونڈی نہیں دینی، سبحان اللہ پڑھیا کر 33 واری الحمدللہ پڑھیا کر، 34 واری اللہ اکبر پڑھیا کر.
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਗ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਅੱਖ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੰਤੂ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੁੰਦੇ। ਫਦਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਖਾਤੂਨ ਜन्नत ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਮਰੁद्दीन ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ अलैह, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਦਕ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਦਕ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਾਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। तो साढ़े बुजुर्ग भी यही फरमाते रहे, उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते होंगे सन, और यही गल ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पर आते हैं मुबाले का मसला। मुबाला इंज नहीं होंदा, ये लिखिया मुबालहा, इंज मुबाला नहीं होंदा, मुबाला लफज होर तरह होंदा, मीम बे अलिफ और हे अखा अली फिर लाम है, मुबाहला। अच्छा मुबाले का मसला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी 3 बेटियां क्यों ना आईं? पहले ये तो साबित करो मुबाला होया सी, मुबाला तो होया ही कोई नहीं। सिर्फ इन्ना को होया कि वो उधरों जड़ा सी ना ईसाई पादरी, वो तो एक मुशीर, ये 2 बंदे आए नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च, असी मुनाजरा करना है जी। वो मुनाजरा किया, सूरह आले इमरान के अंदर मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों इन्हां नूं दलील दिती कि इन्ना मासल ईसा इंदल्लाहि कमासल आदम, अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल इंजी है जिवें आदम अलैहिस्सलाम दी, खालकहू मिन तुराबिन सुम्मा काल लहू कुन फयकून, दोवां नूं अल्लाह ने मिट्टी नाल बना के ते दोवां नूं आख्या हो जाओ ते हो गए। यानी जिवें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप तो पैदा होए ते वो खुदा या खुदा दे पुत्र नहीं, इंजी जे ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बाप तो बगैर पैदा हो गए तो वो भी ना खुदा ने ते ना खुदा दे पुत्र ने, ते जे बगैर बाप तो पैदा होने की वजह तो ईसा ते खुदा दे पुत्र ने ते हज़रत आदम जिन्हां दी माँ भी कोई नहीं, फिर इहदे नालों ते बेहतर है कि उन्होंने भी खुदा दा पुत्र मन्निया जाए। तो जदों मुनादरे नाल गल ना बनी, उन्हें आख्या जी असी तो मुबाला करांगे, तो फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया सी फमन हाजका, वो जी अगली आयत है फ़कुल तालौ नदू अबनाअना व अबनाकुम। अच्छा ये आए सन नजरान विचों, ये दोवें जाने, इन्हां नबी करीम अलैहिस्सलाम कोलों जो आयत सुनी ना कि कुरान कहंदा भी नहीं सिर्फ तुसी 2 जाने ही नहीं, नदू अबनाअना व अबनाकुम, तुसी अपने पुत्र लैके आओ असी अपने पुत्र लैके आवांगे, व निसाअना व निसाकुम, तुसी अपनियां औरतां लैके आओ धीआं भैणां ते असी अपनियां औरतां लैके आवांगे, व अनफुसना व अनफुसकुम, तुसी भी अपना नुमाइंदा नहीं भेजना आप आओगे, असी भी अपना नुमाइंदा नहीं भेजांगे बल्कि आप आवांगे। उस तो बाद सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, उन्हें आख्या जी असी मशवरा कर लईए। वो जो मशवरे का टाइम मंगया तो जड़ा सी ना मुशीर, उन्हें आख्या जनाब छड्डो परे, असी वापस जाइए तो जाके अपने जनाब बच्चों नूं ते अपनी औरतों नूं लिया के क्यों जनाब बेड़ा गर्क कराउणा अपना, लिहाजा छड्डो परे असी मुबाला करते नहीं। उन्हें अगले दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी मुबाला कोई नहीं करना, सिर्फ गल इन्नी है कि साडे हाँ बहुत सारे रौले ने, बहुत सारे मुकदमात चल रहे हैं ते काजी कोई बंदे दा पुत्र साडे कोल नहीं, लिहाजा तुसी कोई ऐसा बंदा सानू दे दिओ जिहड़ा साडे मसले सुन के साडे फैसले कर दे। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू उबैदा बिन जर्राह नू लै जाओ क्योंकि हाजा अमीनो हाज़िहिल उम्मा, कि अबू उबैदा बिन जर्राह मेरी उम्मत दा सब तो वड्डा अमानतदार है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह नू नाल लिया चले गए। मुबाला तो होया ही नहीं, जे मुबाला हुंदा ते फिर पता लगदा नबी पाक अलैहिस्सलाम किन्नू लैके गए ने ते किन्नू छड्ड के गए ने। वो जड़ियां बाकी रिवायतां मिलदियां उन्हां विचों एक रिवायत भी सही कोई नहीं, एक रिवायत भी सही कोई नहीं। वो जिहड़ा है कि उन्हां आख्या लै गए तो ईसाइयां आख्या भी जिहड़े सोहणे चेहरे असीं वेख रहे हाँ, जे इन्हां ने आमीन कह दी तो ये वो सब रिवायतां दे अंदर कज़ाब राफजी रावी जिहड़े साहबां नूं गालां कड्ढण वाले उन्हां लोकां इह गल्लां बयान कीतियां, इह रिवायतां बयान कीतियां, उन्हां विचों एक रिवायत भी सही कोई नहीं। जिहड़ी मैं पढ़ी है कि वो 2 बंदे आए तो उन्हें मशवरा किया, सारा इस सारा कुछ बुखारी के अंदर मौजूद है। और बुखारी के अंदर इन्ना ही है कि उन्हें अगले दिन आख्या जनाब असी औरतां कोई नहीं लैके आउणियां, बच्चे कोई नहीं लैके आने, साडा सिर्फ मसला इन्ना है भी वो जिहड़े मुकदमात ने ना साडे वो खारिज कराओ। तो सरकार ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह नूं नाल भेज के रौला ही मुका दिता। बुखारी विच इन्ना ही है,
باقی یہ مقابلے کوئی روایت صحیح نہیں. ہاں مسلم دے اندر اینا ضرور ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ نو بلایا, سیدہ خاتون جنت نو بلایا, امام حسن نو بلایا, امام حسین نو بلایا اور انہاں نو کٹھیاں کر کے نا اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ اے میری اہل بیت نے. مطلب یہ سی کہ اللہ نے شرط لائی ہے پتر لے کے آنے نے. تو اس ویلے نبی کریم علیہ السلام دا کوئی صاحبزادہ زندہ نہیں سی. ابناءنا و ابناءکم, تے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں چاراں نو بلا کے نا تے ابناءنا وچ شامل کر کے عرض کیتی یا اللہ انہاں نو میرے پتراں دے قائم مقام کر دے. بندے آندے نے جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابناءنا چ شامل نہیں سن, انفسنا چ شامل سن. جوائی پتر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ سورا باپ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ تے پھر کیویں کیا جا سکدا کہ مولا علی پتراں وچ شامل نہیں سن بلکہ انفسنا چ شامل سن؟ جبکہ مسلم وچ بھی صرف ان الفاظ موجود نے ابناءنا و ابناءکم. سرکار نے اے آیت پڑھی تے مولا علی تے امام حسن تے امام حسین تے سیدہ خاتون جنت واسطے عرض کیتا یا اللہ اے میری اہل بیت نے, یعنی انہاں نو ابناءنا دے قائم مقام بنا دے, کیونکہ تو شرط لائی ہے مولا کہ پتر لے کے آنے نے تے میرے پتر تے اس ویلے زندہ موجود نہیں, لہذا میرے پتراں دے قائم مقام انہاں نو کر دے. تے جے سرکار گاں ٹر دے تے پھر پتہ لگدا کہ نساءنا و نساءکم وچ سرکار کنہ عورتاں نو شامل کر کے لے کے جاندے نے, و انفسنا و انفسکم وچ سرکار کنوں لے کے جاندے نے. تے جے ٹٹیاں پھٹیاں روایتاں مننیاں نے نا تے پھر ایک روایت میرے کول بھی ہے ٹٹی پھٹی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو آ تے اپنے بال بچیاں نو لے آ, عمر تو آ تے اپنے بال بچیاں نو لے آ, عثمان تو آ تے اپنے بال بچیاں نو لے آ. حدیث میں وکھاؤنا لیکن ہے ٹٹی پھٹی. تے جے اے ٹٹی پھٹی ہے تے ادھر بھی صحیح کوئی نہیں کہ سرکار سارے نو نار لا کے تے میدان دے وچ لے کے گئے. اے میدان وچ لے جان لجون والی گل جڑی ہے نا یہ صحیح سند نال ثابت نہیں. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ مبالغہ ہویا سن 9 ہجری دے اندر, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باقی 3 شہزادیاں وچوں آخری شہزادی فوت ہو گئی سی 8 ہجری دے اندر. نبی پاک علیہ السلام دی ادوں کوئی شہزادی زندہ ہی نہیں سی تے پھر سرکار لے کے کنوں جاندے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ مطلب یہ نہیں کہ سرکار دیاں ہور بیٹیاں ہی کوئی نہیں سن, بیٹیاں دا انکار. پھر دیکھو نا عجیب و غریب استدلالات نے. پھر بندے آندے نے جی بیٹیاں 4 نے مندے 4 نو تے جہیز ایک دا بیان کر دیو کہ سیدہ فاطمہ نو جہیز دتا. میں تے ویسے آنا ایتھے بھی جہیز دا معنی یہ سمان سمون کوئی نہیں. پھر یہ مطلب جہیز لعنت تے نہ ہویا سنت ہویا تے اسی کی آنے جہیز ایک, نالے آندے نبی پاک نے دتا نالے آندے لعنت ہے. دیکھو نا غور کرنا چاہیے بندے. ایک پاسیوں آندے ہو کہ جہیز ایک لعنت ہے اور دوجے پاسیوں آندے ہو کہ جہیز حضرت سیدہ فاطمہ نبی پاک علیہ السلام نے دتا. اصل وچ جہیز نہیں سی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کفیل کون سن؟ خود نبی پاک علیہ السلام. نکے ہوندے تے سرکار نے لے لیا سی اپنے چچا حضرت ابو طالب کولوں کہ مینوں دے دیو تے میں پرورش کراں گا. تے جدوں کسے دی پرورش کریے تے او دے ویاہ واسطے سامان کون دیندا ہوندا ہے؟ کفیل ہی. تو نبی پاک علیہ السلام نے دراصل یہ سامان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے برتن واسطے یہ سامان بنایا سی, نہ کہ حضرت فاطمہ نو جہیز دیتا سی. جی حضرت فاطمہ دا جہیز سی پھر جہیز ایک لعنت کہنا تے گستاخی بنے گی. پھر تے کہنا چاہیے جہیز ایک سنت ہے, پھر لعنت نہیں کہنا چاہیے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت جناب سیدہ زینب نو بھی تے نبی پاک علیہ السلام نے ہار دیتا سی نا, پھر وہ کی سی؟ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدوں حضرت عثمان نال نکاح ہویا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ایک لونڈی جڑی صحابیہ بھی ہے حضرت ام عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گفٹ کیتیاں حضرت ام کلثوم نو. اے کی ہے پھر تکیہ تے او مشکاں تے او سارا کچھ چکی چکی تے نظر آندی ہے تے اے جڑی سرکار نے لونڈی دیتی حضرت ام کلثوم نو, پھر اے کی ہے؟ اے سامان نہیں دیتا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ زینب نو ہار دیتا سیدہ خدیجہ والا جڑا حضرت ابو العاص کولوں لے کے نبی پاک علیہ السلام نے فدیے دے طور تے لے کے تے انہاں نو بدر وچوں آزاد کیتا سی تے صحابہ نو آکھیا سی صحابہ اے ہار ہے میری خدیجہ دا جڑا اسی دتا سی حضرت زینب نو, تے اے ہار ویکھ کے نا مینوں اپنی خدیجہ یاد آ گئی ہے تے مینوں اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی ہے. تے جے تسی آکھو راضی ہوو تے آپاں انج نہ کریے ابو العاص نو بھی آزاد کر دئیے, میں اپنے دماد نو آزاد بھی کر دیاں تے ہار بھی واپس کر دیاں. صحابہ عرض کیتا سی سونیا ساڈا مال بھی کدوں ساڈا ہے, ساڈی جند بھی تیرے ناں تے ساڈا مال بھی تیرے ناں. اس موقع تے سرکار نے ہار واپس کر دیتا. تو اس طرح دے استدلالات نال نبی پاک علیہ السلام دیاں صاحبزادیاں دا انکار نہیں ہوئے گا. قرآن کہندا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک, محبوب اللہ دا حکم سناؤ اپنی بیویاں نو تے اپنی بنات نو. تے بنات جمع دا سیگا اور جمع دا اطلاق عربی دے اندر کم از کم 3 تے ہوندا ہے.
3 ਔਰ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਮਾ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਬਿੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਨਾਤ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੇ नंबर ਤੇ आंद ने जी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में गिरिया व मातम करना, जबकि उनको मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है। पहली गल तो हज़रत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम का मातम करना कोई नहीं। ये कुरान चो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मातम करना साबित कर दो जनाब, अगली गल फिर करांगे। कोई नहीं, किसी पासे नहीं कि उन्हें मातम किया हो। दूसरी गल ये है कि निरे मातम की गल नहीं, गल ये कि किसी की शहादत ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪਿੱਟਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਿੱਟਣਾ ਜਾਂ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਪਿੱਟਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਤਮ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਗਮ ਕਾਹਦਾ? ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਗਮ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਖਾਓ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਹੋ, ਵਿਖਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੁਰੇ ਹੋ। ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਵਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਣਾ ਇਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਿਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਲੜਕਪਨ ਦੀ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਔਲਾਦ, ਫਿਰ ਸਮਝਦਾਰ ਔਲਾਦ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣਾ ਸੀ ਸਬरुन जमील वाला, नहीं कि जो पिटो ते जनाब मुँह ते चपेड़ा मारो ते बाल अपने उखाड़ो ते छाती ते ये वो। तीसरी गल ये है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दी शरीयत हो रहे, मदीने दे ताजदार दी शरीयत हो रहे, उस शरीयत का कोई मामला भी इधर नहीं चलेगा। उम्मीद है कि काफ़ी गुजारा हो जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? बहस नहीं करनी, लंबा चौड़ा काम नहीं करना, मैं अगली कार्रवाई भी करनी। हाँ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਮ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਵੇਂ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ व ਜੱਲਾ ਸੁਨਾਓ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜੱਲਾ ਸੁਨਾਓ ਕਾ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਤਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੱਲਾ ਸੁਨਾਓ ਕਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁੰਮਾ व बिहम्दिका ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੂँकि ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਤੌਰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਤੌਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। बतौर सना, बतौर अल्लाह दी तारीफ, बतौर अल्लाह दी हमद पहली तकबीर तो बाद सूरा फातिहा पढ़ना जल्ला सनाऊ का पढ़ने नालों ज़्यादा फजीलत और ज़्यादा सवाब वाला काम है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4-5 ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਲਾ ਸੁਨਾਊ ਕਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
اس واسطے یہ سنا پڑھنی ثابت ہے. اس واسطے ساڈے بزرگاں آخیا بھی جڑی سنا اونج وجلا سناؤ کا حدیث تو ثابت ہے. یہ سنا ہے، یہ اللہ دی تعریف ہے، یہ حدیث تو ثابت ہے. لیکن یہ سنا جنازے وچ پڑھنا یہ حدیث تو ثابت نہیں. تو چونکہ سنا ہے، اسی طرح نماز جڑی سنا پڑھی جاتی ہے وہ بھی سنا ہے. تے جنازے وچ پڑھنی ہے سنا، اللہ دی تعریف کرنی ہے پہلی تکبیر تو بعد. وہ جلا سناؤ کا پڑھ لو تاں بھی ٹھیک، دوجی پڑھ لو تاں بھی ٹھیک. لیکن بطور سنا، بطور اللہ دی تعریف سورہ فاتحہ پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والی گل ہے. یہ نال بندے نو ثواب زیادہ ملے گا. جے بندہ پہلی تکبیر تو بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا بطور قرآن نہیں بلکہ بطور ثنا اور اللہ دی تعریف دی نیت نال، یہ زیادہ ثواب ہے. سوال ہے کہ اگر پرفل جی نماز جنازہ سے اسی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیے ہاں تے اندے تے مطلب کہ لازمی ہے الحمدللہ پڑھنا تے اسی نہیں پڑھتے تے پھر ساڈے نماز جنازہ ساڈے نزدیک یہ لازمی نہیں ہے. میں تھانوں دسدا صحیح بخاری وچ حدیث ہوندی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کہ لا صلاۃ کوئی نماز اتن تک نہیں ہوندی جتن تک ہوندے وچ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں ہوندی جنی دیر تک وہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. میں تمہیں حدیثاں لکھوائیاں سن کہ امام دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، تے ادھر سرکار فرماندے نے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا سورہ فاتحہ نماز وچ نہیں پڑھے گا وہ نماز نہیں ہونی. تے ادھر سرکار آندے نے مقتدی نہ پڑھے. یہ ہن مقتدی سرکار نے کڈ دیتا نا باہر. یہ لا صلاۃ وچوں مقتدی تے نکل گیا نا، انجی لا صلاۃ وچوں جنازہ بھی نکل گیا. کیونکہ کئی تابعین حضرت ابو العالیہ ہو گئے، امام شابی ہو گئے، کئی بزرگ جڑے نے انہاں نے حدیثاں بیان کیتیاں. امام شابی رحمۃ اللہ علیہ 500 صحابہ کرام علیہم رضوان دے شاگرد نے. وہ آندے نے 500 امام شعبی شین عین بے یہ 500 صحابہ دے شاگرد نے، جنہاں وچوں امام حسن تے امام حسین رضی اللہ عنہما بھی شامل نے. 500 صحابہ دے شاگرد نے آندے نے میں بڑے بڑے صحابہ دے پیچھے جنازہ پڑھیا پر کدی کسے صحابی نے نماز جنازہ وچ قرآن نہیں پڑھیا. اسی آنے کہ ٹھیک ہے 500 صحابہ پیچھے ایک بندہ آندا بھی میں انہاں پیچھے نماز انہاں کولوں مسئلہ پوچھیا، انہاں پیچھے میں کئی جنازے پڑھے تے وہ نماز جنازہ دے اندر بطور قرات سورہ فاتحہ نہیں سن پڑھتے، وہ قرآن نہیں سن پڑھتے، اسی بھی نہیں پڑھتے. عبد الرحمان پوچھتے نے ابو ہریرہ کولوں کہ کدے کدے میں امام دے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اس ٹائم کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے فارسی لڑکے اسے اپنے جی میں پڑھ لیا، بلکہ اگر تو منہ تو نہیں نہ ادائیگی کر رہے کہ اپنے دل چ پڑھ لیا کر سورۃ الفاتحہ. ایک کتھے حدیث مسلم 881 نمبر حدیث ہے، ہاں ابن ماجہ 841. ایتھے بنفسی کا دا معنی یہ ہے ہی نہیں کہ اپنے جی وچ پڑھ لیا کر. مطلب ہے کہ جب تو کلہ ہوئے ادوں پڑھیا کر. جس ٹائم امام صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے ہوندے اس ٹائم اگر یہ نہ پڑھن تے پھر ساڈے جنازے دی کی حیثیت ہوئی؟ نہیں میں تو کیا ہے کہ پڑھن جنازے وچ کہڑا قرآن پڑھیا جاندہ ہے. جنازے میں امام دے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، جنازے چ اسی قرآن نہیں پڑھتے. اس واسطے ساڈے پچھلیاں دے پڑھن نہ پڑھن دا کوئی تعلق اس گل نال ہے ہی نہیں. تے او دوسری جڑی تسی پوچھی سی نا بھئی اچھا ترمذی چوں 257 کڈی نا ایک باری. ہاں حدیث نمبر 257 جامع ترمذی حدیث 257. ہاں جی یہ پڑھ کے سنا دو ذرا. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے. اس باب میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے. صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم بھی یہی کہتے ہیں کہ عثمان سوری اور اہل کوفہ امام ترمذی کی آندے نے صحابہ وچوں تے تابعین وچوں کئی اہل علم یہو ہی کہندے نے کہ نماز وچ رفع دین صرف شروع تے کرنا ہے. لیکن ترمذی 256 جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. نہیں میں حدیث دی گل ہی نہیں کرنی. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. میں حدیث دی گل ہی نہیں کرنی آج. وہ میں کل میں سمجھا چکے ہاں، جنہاں نے سمجھ نہیں سی سمجھ لئی. میں صرف ایک گل کر رہا ہوں. امام ترمذی یہ فرماندے نے کہ صحابہ وچوں تے تابعین وچوں کئی اہل علم صحابہ اور تابعین رفع دین نہیں کرتے. انہاں دی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں کہہ رہا ہوں جڑی وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود جی کہہ رہے ہیں نہیں حدیث وہ 200 میں کہنا حدیث دا معاملہ تے ہے ہی نہیں. اگے جڑی گل امام ترمذی نے آکھی ہے کہ کئی صحابہ اور تابعین یہ کام نہیں کرتے. اگے پڑھو نا. امام ترمذی پھر خود کیوں کرتے تھے؟ امام ترمذی دے نزدیک میں عرض کرنا نا امام ترمذی جڑے سن وہ مقلد سن امام شافی رحمۃ اللہ علیہ دے. امام شافی دی تحقیق یہ ہے کہ زیادہ ثواب رفع دین وچ ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام نے زیادہ عرصہ کیتا لہذا زیادہ ثواب وہ دے.
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਸਾਹਬਾ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਤਾਬਈਨ ਉਹ ਵੀ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਸਾਹਬਾ ਤੇ ਤਾਬਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਆ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫੱਡੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੱਡੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਫੱਡੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਅਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਰਕਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ 4 ਮਕਾਮ ਦੇ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਹਬਾ ਵੀ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬੀ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਵੈਰਸ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ, हज़रत उमर फ़ारूक जनाब पहला आसमान ऊपर पहला आसमान, तो हज़रत मालिक बिन वैरस जनाब ज़मीन, दर्जे च इन्ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर हज़रत मौला मुर्तज़ा बगैर रफ़ा यदैन तो पढ़ते हैं, कित्थे हज़रत मालिक बिन वैरस ते कित्थे मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जिन्हां कोलों खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरान सुनते रहे, वो अब्दुल्ला बिन मसूद बगैर रफ़ा यदैन तो पढ़ते हैं। असीं ने कित्थे मालिक बिन वैरस ते कित्थे अब्दुल्ला बिन मसूद। असीं इन्हां ही वजह तो राजे करार दिता भी जे एडे तगड़े तगड़े साबी बगैर रफ़ा यदैन तो पढ़ते हैं तो उन्हां दी हो जाती है, तो फिर असां मस्कीनां दी भी हो जाती। कोई सवाल है तो वो कर। मैं कह रहा भी वैसे अब्दुल्ला बिन उमर दे बारे जेहड़ी हदीस आई है भी रफुल यदैन दे नाल नमाज, वैसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला नुमा दा अपना सही अमल वो असी कई किताबां चों विखा सकने, हदीस दीयां किताबां चों कि वो खुद भी रफ़ा यदैन तो बगैर ही पढ़ते सन। वैसे सही बुखारी विच आया, मैं जेहड़ी पढ़ी उहदे विच आ रहा है भी वो रफुल यदैन दे नाल। मैं वही अर्ज कर रहा ना, ये जेहड़े उमर फारूक दे बारे तुसीं क्लेम कर रहे हो उन्हां दे बेटे ही है। ते दूसरी गल ये भी मैं भी तुहानूं ना 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 पुत्तर ते प्यो दा मकाम ते एक नहीं ना। अब्दुल्ला बिन उमर कित्थे, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक कित्थे, पुत्तर को प्यो ना रल जांदा है। चलो बहरहाल मैं जड़ा मुख्तसरन अर्ज़ कीता सी खुलासा मैं फिर अर्ज़ कर देना कि ये रफ़ा यदैन, उच्ची आमीन और बाकी मामलात फड्डे वाले मसले उधर भी साहबा ने तो उधर भी साहबा ने। सानू ये लगता है भी जेडे साहबा नूं असी फॉलो कर रहे हैं या जिन्हां दी हदीस ते असी अमल कर रहे हैं वो तगड़े ने, इस वास्ते उन्हां दा मसला भी तगड़ा है। हाँ जी, होर किसी दा कोई सवाल? हाँ, मैं कहना चाहता कि मैं ते सिक्किम स्कोन आया सीगा, किसी दी डिफेंडिंग करने लई लिखी है ते अगर मैं तुहाडे नाल बहस होया, अगर मेरी उच्ची आवाज़ हो गई हो या मेरे को बत्ती तेनू 7 खून भी माफ़ कीते, लै दस होर दस, ठीक है। इस तो बाद वालियां गुस्ताखियां भी माफ़ कीतियां। जा यार की याद करेंगे कैसे सखी नाल वाह पिया। हाँ जी, हाँ जी, क्यों किस गल्लों नहीं वो मैं हुण मसला समझा चलिया ना, ये इन्हां मसलियां ते फड्डा नहीं पाउणा। हाँ जी, हाँ जी, वैसे ਇਹਦਾ नमाज होण ना होण नाल ते कोई तल्लक नहीं, लेकिन ये है कि ये मकरूह ते है ना जी, मकरूह तंजीही ते है साडे नज़दीक नंगे सिर नमाज पढ़ना। इस वास्ते बेहतर इहो ही है कि इमाम साहब नूं सिर नंगा करन दी बजाय सिर ढक के ही नमाज पढ़नी चाहिए। ये इसको पूछ रहे हैं कि साडे उधर ना एक लड़का हैगा वो पता नहीं उनकी जिद बन गई और नहीं रखदा हैगा मतलब। हाँ, इनू जिद बनाओगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। बाकी सारे रखते ने, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਬੁਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ नहीं उन्होंने भी ये नहीं आख्या। हाँ जी,
ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤਿੰਜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਸ਼ਿਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਆਣ ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਫਸਾ ਕੇ ਪਰੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਖਵਾ ਕੇ ਜਵਾਨੇ ਖਵਾ ਇਹ ਸਮੋਸਿਆਂ ਖਵਾ ਵਾਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬੁਲਾਣ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਬੁਲਾਣ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਦਾਵਤ ਤੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਵਰਦੀਪੁਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਪੜਵਾ ਵਾਹ, ਬਰਗਰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜੋ ਹੈ, ਬਰਗਰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ ਬਰਗਰ ਖਵਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, करना चाहूँगा ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਰਗਰ ਖਵਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਬਲੀਗ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਓਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐਦਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਲੁਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 버ਗਰ ਵੇਖਣਾ ਅਦੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮੀ ਦਾਵਤ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ। अब बरकत वास्ते कल भी कोई साथी ले आया रसगुल्ले जाए, परसों भी कुछ साथी जूस के डब्बे शब्बे ले आया, तो ये अपनी मतलब कि वो अपने ताईं लैके आए, कोई दावत का इहतमाम इंतजाम नहीं किया गया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਗੈਰ 버ਗਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ महबूब अलैहि सलाम ਦਾ दीन ਪੜਾਇਆ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ ਚੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਲਮ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 5 ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਲਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹੁம்ம ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਸਯਿਦਿਨਾ ਮੌਲਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾਰੂਜ਼ਾਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ महबूब समझ कर मना वो आयात है ही नहीं, वो तो सिर्फ रहनुमा और मुर्शिद समझ के मांगे नहीं, वो इबादत भी करते सन ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, महबूब कह दे ओ काफरो ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन्हां दी इबादत नहीं करदा जिन्हां दी तुसी इबादत करते हो, ठीक है। वला अंतुम आबिदून मा अअबुदना, तुसी ओदी इबादत करदे हो जिहदी मैं करना है। इस वास्ते वो इबादत करते सन, माबूद समझते सन। ये कहना जी सिर्फ मुर्शिद ते रहनुमा समझते सन, ये गल कोई नहीं। वो माबूद मनते सन, इबादत दा मुस्तहिक मन के फिर मंगते सन। हाँ जी ठहर जा यार। जी हाँ जूते अगर चूँकि ऊपर वाली जो उनका हिस्सा होता है ना जूतों का, वो पाक ही होता है तकरीबन, मतलब जिस हिफाजत से हम उसको पहनते हैं लेके आते जाते हैं। और अगर ये यकीन हो कि इसका नीचे वाला हिस्सा भी पाक और साफ़ है तो उन जूतों में शरान तो नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन उर्फन लोग इसको अच्छा नहीं समझते। मसलन मैं नवी जुत्ती लई है
ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਮਸੀਤੋਂ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਾਂ ਤੁਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਤਨੇ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਚੁੱਕਿ ਉਰਫਨ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰਚੇ ਸ਼ਰਅਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਲਓ ਮਸੀਤ ਤੇ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਕੀਜ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਤਨਾ ਪਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਤਨਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਤਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁਬਤਲਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ جی ہاں ہاں جی اس کو وہ صرف کعبے کی تعظیم کے لیے چڑھاتے ہیں، اس کا قرآن سنت میں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ جمعے کی جماعت جو ہوتی ہے فرض لوگ اکثر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہاں فرض صرف فرض پڑھ کے نہ نکلیا کرو، جمعے تو پہلیاں 4 بھی سنتیں موقدہ نے، نہ پڑھو گے تو پھینٹا لگے گا۔ جمعے تو فوراً بعد جڑیاں 4 نے وہ بھی موقدہ نے، نہ پڑھو گے تو پھینٹا لگے گا۔ اس تو بعد جڑیاں 2 نے وہ مشہور تے ہی نے کہ موقدہ نے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ وہ سنت غیر موقدہ نے۔ پھر اس تو بعد 2 نفل نے۔ ہاں وہ سنت غیر موقدہ وہ چھڑنیاں تے نہیں چاہیے، لیکن کدی کدی یہ ضروری کم ہوئے تو وہ بندہ چھڑ سکتا ہے۔ جڑے نفل نے وہ پاویں پڑھو پاویں نہ پڑھو، تو پڑھ لو گے جنہ گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا، پڑھو گے تو ثواب، نہ پڑھو گے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن سنت موقدہ پہلیاں اور جمعے تو فوراً بعد جڑیاں 4 نے یہ موقدہ نے، نہ پڑھو گے تو پھینٹا لگے گا، چھترول ہوئے گی۔ اس واسطے جنہ بھی ضروری کام کیوں نہ ہوئے 4 پڑھ کے کم از کم پھر نکلیا کرو۔ لیکن وہ جڑیاں بعد والیاں 2 غیر موقدہ نے انہوں نے بھی چھڈن دی عادت نہیں بنانی۔ ہاں کدی کتے ہویا بھی ضروری کم ہے تو پھر چلو چھڑ لئی، ورنہ عادت نہیں بنانی۔ جی پھینٹا لگے گا، میں تو آخیا انہوں نے پھینٹا لگے گا جناب، لٹریشن ہوئے گی، کیونکہ ساڈے نزدیک یہ میں نہیں لاؤنا، یہ اللہ نہیں لاؤنا ہے۔ جی ہاں جی سر ہم پہلے دن تسی کہا کہ عقیدہ جڑا ہوتا ہے نا وہ علماء نے ہوتا ہے، عوام نے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ علماء دا ہے تو تسی آپس میں بیٹھ کے سالو کرو، عوام کو کیوں بڑے بڑے دلائے ہوئے ہیں؟ کیڑا مسئلہ؟ سارے مختلف مسائل ہیں، ہاں آپ مطلب اہل تشریح اہل سنت کا ڈفرینس ہے، مختلف چیزیں ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਤਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚਕੇਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਉਲਮਾ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਲੇ ਕੀ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। مطلب میں دیکھا کہ علماء بھی ہیں وہ بھی دوسرے نے کہتے چیڑ وہ ایک بندہ ہے عام بندہ ہے وہ ایک دن مسجد جایا نماز اور وہ مولوی تو کی سن رہا ہے اور شیعہ کتا ہے اندر کو بہ کے پانی نہیں پینا، یہ کتنے حضور کی تعلیم نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس چیز کی کمی اگرچہ ساڈے ہاں موجود ہے، لیکن یہ کمی کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ سانوں پیچھے اصل دا پتہ نہیں ہوندا کہ ساڈا انہاں نال اختلاف کس حد تک ہے۔ جویں رفع دین والے مسئلے نوں بڑا ہوا دے کے کی بنایا سی، وہ یکدم پھس ہو کے وہ غبارہ جڑا ہوا وہی نکل گئی، اللہ لکھایا سا ٹھوس ہو گیا کام۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں نوں عوام نے ہوا بنایا ہوندا ہے یا جنہاں دی شہرت ہوندی ہے کہ جناب یہ تے بڑا مسئلہ ہے مارکۃ الآراء، یہ تے کفر اسلام دا مسئلہ ہے۔ وہ چونکہ اس مسئلے دی نوعیت دا پتہ نہیں ہوندا بھی یہ کس لیول دا مسئلہ ہے جدی وجہ تو شدت ودی ہے، تے جے پتہ ہوے صحیح مانے تے پھر شدت نہیں ودی۔ پتہ ہوئے بھی یہ مسئلہ ایس نوعیت دا ہے تو وہ اے سمجھ کے کرتے ہیں، اے سمجھ ہوں ساڈے تے الزام بھی تو بڑے لگتے ہیں نا۔ ہوں اذان تو پہلے درود و سلام علیہ دیکھ لو، ساڈے نزدیک اسی نہ اینو فرض کری سمجھیا، نہ واجب سمجھیا، نہ اذان دا حصہ سمجھیا، نہ دین دا حصہ سمجھیا، پھر یہ بدعت کتوں بن گئی۔ لیکن جدوں کیا جائے گا بھی یہ بدعت ہے
ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। लेकिन एक आम बंदे जिस तरह बेमिसाल जो एक बंदा है वो मियां दीना छुपाइन दे मस्जिद आ रहा है और वो मौलवी की सुन रहा है ओ बाबी नाल सलाम नहीं लेना ओ शिया नाल बाणा नहीं ते मोड़। हाँ मैं ये भी मसला तुहाडा मुका देना। वेखो सानू लफ्ज़े वाओ हे अलिफ बे ये नल कोई मसला नहीं। सानू लफ्ज़े शीन ये आइन हे नल कोई मसला नहीं। सानू मसला है नबी करीम अलैहिस्सलाम दी जदों कोई गुस्ताखी करेगा तो सानू मसला है उस गुस्ताखी नाल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं जेड़ा गाल कड्डेगा जेड़ा बेईमान आखेगा सानू मसला है ओदे नाल। बात समझ आई? सानू है शीन ये आइन हे नाल कोई मसला नहीं, वाओ हे अलिफ बे ये नाल कोई मसला नहीं। सानू मसला है वो जड़ियां अगलियां गल्लां ने ना उन्हां दा। इस वास्ते जे वो मामला होणगे फिर तो असीं अपनी कौम नूं दसना ही है ना भी जेड़ा अबू बकर सिद्दीक नूं गाल कड्डे उहदे नाल सलाम नहीं लैना, जेड़ा आखे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा अदब वड्डे भरा जिन्ना करना चाहिदा उहदे नाल बैठ के रोटी नहीं खानी, ये तो फिर साडा हक बनदा ना कि असीं अपनी कौम नूं दसीए। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਬੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ। नहीं 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 एक मेरी गल सुन, एक चीज़ हुंदी है कि मैं इहो ही अर्ज़ कीता है कि एक चीज़ वो है जिहड़ी उलमा तक महदूद है। एक चीज़ ये है कि यह उन्होंने किताब छप के मार्केट आ चुकी जिहदे मैं चंद वाले पढ़ांगा, ये हुण आ चुकी, ये तुसी भी लै सकदे हो, बाकी जिहड़े मौजूद साथी ने उन्हां विचों भी कोई लै सकदा है। तो फिर ये मसला उलमा तक तो ना रहा ना, जिन्हां ने किताब छाप के आवाम विच सेल करन दा सारा प्रोग्राम बनाया वो आवाम विच ते लै। हुण असां दसना तो है ना भाई किते गलती नाल भी ऐ ना लै बैठियो ऐ सौदा जाली सौदा जे, ये तो दसना हक बनता ना साडा। बस असी यही दसने कि भाई यह सौदा इस वेले मार्केट विक रहा है, तुसी किते गलती ना लै ना लैना नहीं तो ईमान दा कड़ाका निकल जाएगा। अच्छा ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕਾਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਟ। हाँ वो भी साडा असी कदी भी शीन ये आइन हे नूं असी कदी भी कुफर दे इस्लाम दा मसला नहीं बनया। हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ नहीं 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 मजाकतन नहीं, ना ना मजाकतन नहीं, ये मैं मजाकन गल नहीं कर रहा, मैं सीरीयस गल कर रहा संजीदा होके। ਜਿਹੜਾ अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं काफिर मनदा वो काफिर वो कोई होवे, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇਗਾ नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बाद 4 सहाबा तो इलावा बाकी सारे मुरतद हो गए पक्का बेईमान ते जन्मी, ਜਿਹੜਾ भी होवे वो भावें जो मर्जी कहलांदा होवे काफिर है साडे नज़दीक। इसे तरह ਜਿਹੜਾ नबी पाक अलैहिस्सलाम दी गुस्ताखी करदा है, ਜਿਹੜਾ आंदा है सरकार दा अदब ਵੱਡੇ ਭਰਾ जिन्ना करना चाहिए वो ਜਿਹੜਾ भी होवे वो बेईमान है, परले दर्जे दा गुस्ताख है। ठीक है जी। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਵਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ नहीं ये कसूर किदा है, एक कसूर किदा है? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ नहीं कसूर नहीं, मैं अर्ज करना कसूर उन्हां दा है ਜਿਹੜੇ एक दिन वास्ते आउंदे ने। इलम सीखना ये सारिਆਂ वास्ते ਜ਼ਰੂਰੀ है ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਤਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਫੱਡੇ ਪਏ ਹੋਣ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਲਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਫਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਫਿਤਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੁਮੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਣਾ ਲੈ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ 1 ਵਜੇ ਆ ਫੌਤ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮਸੀਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸੁਆਣੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੀਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਕੇ ਕਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਮਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ
تاکہ علماء ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਵੀ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਬੈ ਕੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਤੇ, ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕਾਇਦ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਆਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਗ ਸਕਦੇ ਨਾ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਕਵੀਅਤੁਲ ਈਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਮਾਈ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਵੜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇ ਰਾਏ, ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਹਮਤ ਲਾਈ ਸਾਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। 14 ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਮਾਸੂਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਆਲੇ ਸੁन्नत ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਪੱਕਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਨਬੀ, ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਸੀਤੇ ਕੋ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ यहाँ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਈਦ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਔਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਕਤ। ਜੇ ਅਲੱਗ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਇਖਤਲਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਅਗਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं तो ना सी, क्योंकि जाना केड़ा कोई फर्ज है, वाजिब है कि जनाब जाना ही जाना है तो सारा कुछ करना ही करना। अच्छा लो मेरे ए जरा तवज्जो करना भी, हुण मैं अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर लवां। ए मेरे हथ दे अंदर किताब मौजूद है तक़वियतुल ईमान।